اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عافية الأبدان وشفائها وطب القلوب ودوائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه الكرام وابنه الكريم الغوث الأعظم الأفخم الهمام وحزبه يبارك وسلم. ہے جلوہ کردار بہت خوب حسن کا، ہے جلوہ کردار بہت خوب حسن کا، بے مثل کونین میں بے مثل ہے، کونین میں بے مثل ہے، اسلوب حسن کا ہے جلوہ کردار بہت خوب حسن کا، ہے جلوہ کردار بہت خوب حسن کا، فردوس فضا اس گل گلزار علی پر، فردوس فضا اس گل گلزار علی پر، مومن کو غرق رنگ رنگ ہے، مومن کو غرق رنگ رنگ ہے، مرغوب حسن کا ہے جلوہ کردار بہت خوب حسن کا، ہے جلوہ کردار بہت خوب حسن کا، ارباب نظر اب بھی انہیں دیکھ رہے ہیں، ارباب نظر اب بھی انہیں دیکھ رہے ہیں، خورشید امامت نہیں، خورشید امامت نہیں، محجوب حسن کا، خورشید امامت نہیں، محجوب حسن کا، کیوں ان کے رخ ناز پہ شیطان نہ وہ آلو، کیوں ان کے رخ ناز پہ شیطان نہ وہ آلو، جب حسن کے سرکار سے، جب حسن کے سرکار سے منسوب حسن کا، جب حسن کے سرکار سے منسوب حسن کا، جس سے کہ معطر مشامِ شگ کونین، جس سے کہ معطر مشامِ شگ کونین، ہم سب قبلِ ذات ہے، ہم سب قبلِ ذات ہے، ہم سب قبلِ ذات ہے، محبوب حسن کا، ہم سب قبلِ ذات ہے، محبوب حسن کا، یہ عشق یہ دیوانگی قسمت سے ملی گئے، یہ عشق دیوانگی قسمت سے ملی گئے، صد شکر فریدی بھی ہے، صد شکر فریدی بھی ہے، مجذوب حسن کا، صد شکر فریدی بھی ہے، مجذوب حسن کا، مجذوب حسن کا، ہے جلوہ کردار بہت خوب حسن کا، کہ ماں باپ نے اس کا عقیقہ کیا ہو تب، یہ امام اہل سنت نے لکھا ہے پرانی فتاوی رضویہ شریف کی 8ویں جلد میں، کہ عقیقہ کیا ہو تب، سے شکرانہ پیش کیا. ہاں یہ الگ مسئلہ ہے کہ ماں باپ غریب تھے
اور ان میں یہ طاقت نہیں تھی، یہ بساط نہیں تھی کہ وہ جانور خرید کر عقیقہ کر سکیں، وہ ایگزمپٹ ہیں، وہ مستثنیٰ ہیں اس سے، وہ مراد نہیں ہے۔ لیکن جو ماں باپ عقیقہ نہ کرے اور بچہ اگر کسی حادثے کا خدا نہ کرے شکار ہو گیا تو شفاعت کے لیے فرمایا کہ وہ بچہ شفاعت کرے گا جس کا عقیقہ ہوا ہو۔ عقیقہ جو ہے وہ تقرب ہے، عبادات میں سے ہے۔ اس کو مثلاً الگ سے جانور لے کر، جیسے حضور نے الگ سے جانور لے کر ذبح کیا، اس میں بھی ہو سکتا ہے۔ گائیں اور اونٹ اور بھینس جو ساتھ ساتھ حصے ہوتے ہیں اس میں ایک حصہ شامل کر کے بھی ہو سکتا ہے، اور اگر ان دوران نہ کر سکا تو قربانی کے دن آ گئے تو قربانی کے جانور کے اندر جہاں وہ اپنا حصہ ملا رہا ہے تو یہ اجازت ہے، اپنا تو ملائے گا کیونکہ وہ زندہ ہے، اس کی طرف سے مطالبہ ہے۔ جس طرح وہ اپنے مرحوم ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے ملا رہا ہے، اسی طرح وہ یہ جائز ہے کہ وہ عقیقے کا حصہ اپنے بچوں کے لیے ایک حصہ، جیسے 7 ہے، 3 اگر اپنے گھر کے لیے رکھ لیا یا 6 اپنے گھر کے لیے رکھ لیا تو ایک عقیقے کو شمار کر سکتا ہے، 5 اس کے اپنے زندے لوگوں کو بن گئے تو 2 شمار کر سکتا ہے، 4 بن گئے تو 3 شمار کر سکتا ہے، اس میں ایصال ثواب شمار کر سکتا ہے۔ لیکن پہلے جو مکلف زندہ ہیں ان کا حصہ شامل کر لیا جائے، اور اس کے بعد اگر حصے میں جگہ بچتی ہے تو وہ عقیقے میں ہو سکتا ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما ان دونوں کا عقیقہ خود فرمایا۔ اب موضوع تھوڑا اور کھلتا ہے۔ مسلم امام احمد میں یہ حدیث موجود ہے اور مولا کائنات اس کے خود راوی ہیں، فرماتے ہیں لما والدت فاطمہ الحسنہ، جب سیدہ زہرا پاک کے گھر امام حسن کی ولادت ہوئی، جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور خود تشریف لائے۔ فقال، اور حضور نے فرمایا ارون ابنی ما سمیتموہ، لاؤ لاؤ مجھے بتاؤ میرے بچے کا نام کیا رکھا تم نے؟ ارونی، بتاؤ مجھے، ارونی ابنی ما سمیتموہ، جلدی سے مجھے بتاؤ کہ تم نے میرے بیٹے کا نام، ابنی حضور اپنا بیٹا کہا، کیونکہ حضور کی دوسری حدیث مبارکہ جامع المستدرک میں اللہ رب العالمین نے میری اولاد علی کے پشت میں رکھی ہے، اور حضور نے اپنی ذریت بھی قرار دیا، جیسے قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شمار کیا ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والدین نہیں تھے، وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، لیکن ان کی والدہ سیدہ مریم جو تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 6 7ویں پشت نیچے جا کر بیٹی بنتی ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے، کیونکہ ذریت اولاد وہ اپنے پوتے ہوتے ہیں، نواسے اولاد نہیں ہوتے، نواسے جو ہیں وہ اولاد بنیں گے اپنے دادا کے، تو لہٰذا ہمارے بیٹوں کی جو اولاد ہوگی وہ ہماری اولاد کہلاتی ہے، اور جو بیٹیوں کی اولاد ہوتی ہیں وہ اپنے دادا کی اولاد کہلاتی ہیں۔ تو ایک اعتراض اٹھا تھا، میں نے کچھ دن پہلے بھی عرض کیا حجاج کے سامنے کہ حسنین کریمین کو ذریت رسول، اولاد رسول کیسے کہا جا سکتا ہے؟ تو ادھر ایک سنی بزرگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا بالکل کہا جا سکتا ہے، اور انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جہاں انبیاء کو ذکر کیا ہے، وہیں انبیاء میں آخر جا کر آپ کی ذریت اور اولاد میں حضرت عیسیٰ کو ذکر کیا ہے، اور حضرت عیسیٰ تو آپ کے نواسے تھے کیونکہ وہ حضرت مریم کے بیٹے ہیں، اور حضرت مریم رشتے میں اوپر جا کر حضرت ابراہیم کی بیٹی ہیں، اور آپ کے تو والد ہی نہیں تھے، تو پوتے کیسے؟ اور قرآن نے یہاں ذریت کا لفظ استعمال کیا ہے، تو حجاج خاموش ہو گیا، اور یہاں سے پتہ چلا کہ جناب نواسوں کو بھی اولاد کہا جا سکتا ہے، ذریت کہا جا سکتا ہے۔ میں نے اپنی گفتگو میں پہلے ایک جرنل قاعدہ بیان کیا تھا اس کو، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بھی فرمایا ابنی۔ جب حضرت مولا کہتے ہیں کہ لما والدت فاطمہ الحسن، جب سیدہ زہرا کے گھر حضرت امام حسن کی پیدائش ہوئی، جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم تشریف لائے، فقال، اور حضور نے فرمایا ارون ابنی ما سمیتموہ، بتاؤ میرے بیٹے کو مجھے دکھاؤ جلدی، ارونی دکھاؤ مجھے میرا بچہ دکھاؤ، اور مجھے بتاؤ علی تم نے نام کیا رکھا؟ قال، تو قلت، مولا علی کہتے ہیں میں نے کہا سمیتو حربن، میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے، بڑا جنگجو لڑنے والا، حرب رکھا ہے۔ تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فرمایا بل ہوا حسن، حرب حسن، فرمایا نہیں حرب نہیں ہے میرے بیٹے کا نام، میرے بیٹے کا نام حسن ہے، انتہائی خوبصورت۔ فرمایا فلما ولدت الحسین، جب سیدہ زہرا کے گھر
امام حسین پیدا ہوئے اسی طرح حضور کریم تشریف لائے. جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارون ابنی ما سمیتموہ، علی میرے بچے کو مجھے دکھاؤ کہ تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے. قال سمیتو حربا، تو حضرت مولا نے کہا میں نے حرب رکھا ہے. دوسرے بیٹے کا بھی حضور نے فرمایا بل ہوا حسین، یہ حسین جو ہے حسن سے تصغیر ہے، دونوں کا معنی حسن کا ہی ہے، یعنی بڑا لاڈلا خوبصورت بڑا پیارا، یہ تصغیر ہے حسین، جس کو بلا تشبیہ ہم کہتے ہیں نا ننے منے. تو ننا منا جو ہے وہ تصغیر ہوتا ہے لاڑ کے لیے، جیسے چھوٹو کہتے ہیں بلا تشبیہ اس بات سے ہٹ کر، چھوٹا اور چھوٹو تو یہ لاڑ میں جملہ کہتے ہیں، تو بلا تشبیہ. تو حضور حسن کے بعد حضور نے امام حسین، حسین جو ہے وہ تصغیر ہے، انتہائی لاڈلا اور میرا پیارا منا اور میرا پیارا حسین چہیتا، تو یہ حسین جو ہے وہ تصغیر ہے. تو حضور نے فرمایا بل ہوا حسین، بلکہ میں نے ان کا نام حسین رکھا. ثم لما ولدت الثالث، جب سیدہ زہرا کے گھر تیسرا بیٹا پیدا ہوا، جناب رسول مکرم تشریف لائے، فرمایا ارون ابنی ما سمیتموہ، بتاؤ میرے بیٹے کو اور مجھے دکھاؤ تم نے ان کا کیا نام رکھا. تو مولا کہتے ہیں میں نے تیسرے بیٹے پر بھی یہ جملہ کہا سمیتو حربا، یا رسول اللہ میں نے اپنے اس بیٹے کا نام حرب رکھا ہے. سرکار نہیں فرمایا بل ہوا محسن، حسن حسین محسن، اور تینوں کا مادہ اشتقاق حسن ہے، حسن ہے بھلائی صلاح کامیابی حسن کمال شان عظمت. پھر حضور نے فرمایا ثم قال انما سمیتهم باسم ولدها ہارون شبر شبیر مشبر. فرمایا کہ علی میں نے تیرے تینوں بچوں کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد کے نام پر رکھا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد کا ذکر کہیں خال خال ہوگا، کوئی زیادہ عیاں نہیں ہے، لیکن حضرت ہارون علیہ السلام جو تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے. یوں تو بیان میں یوں لگتا ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بڑے ہیں، لیکن حقیقت میں حضرت ہارون علیہ السلام عمر میں بڑے تھے، اور ان کے تین بیٹے تھے. ایک بیٹے کا نام تھا شبر، دوسرے کا نام تھا شبر، اور تیسرے کا نام تھا مشبر. تو حضور نے تینوں کے نام پر رکھا، شبر کے نام پر حسن، شبیر کے نام پر حسین، اور مشبر کے نام پر محسن. تو حضور نے فرمایا میں نے ہارون علیہ السلام کے تینوں بیٹوں کے ناموں پر تیرے بیٹے کے نام رکھے. اسے ابن خزیمہ کی روایت ہے. اب امت کو حضور وصیت فرما رہے ہیں ان شہزادوں کے بارے میں، اور اس کے راوی بھی حضرت مولا کائنات علی شیر خدا ہیں. چند حدیث پڑھ کے ہم آگے چلتے ہیں. ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک حضور علیہ السلام نے اخذا بید حسن و حسین رضی اللہ عنہما، کہ حضور علیہ السلام نے امام حسن اور امام حسین دونوں کے ہاتھوں کو پکڑ کے فرمایا من احبنی، جو مجھ سے پیار کرتا ہے. اور حضور سے پیار کرنا تو ایمان کی اصل ہے، حضور کو پیار کیے بغیر بندہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. تو حضور نے فرمایا ان دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا من احبنی، جو مجھ سے پیار کرے، وحب ہذین، اور میرے ان دونوں حسن و حسین سے پیار کرے، واباہما، اور ان کے باپ علی سے پیار کرے، وامہما، اور ان کی ماں زہرا پاک کا احترام کرے، کان معی فی درجت یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن میری شفاعت سے بخشتا تو جائے گا لیکن اس نسبت سے وہ رہے گا بھی میرے گھر کے اندر. لوگ کہتے ہیں محبت کیا فائدہ دیتی؟ ہم نے کہا دیکھیں بتا رہے ہیں کیا فائدہ دیتی. کہتے ہیں محبت کر کیا کر رہے ہو، کوئی عمل کرو. میں نے کہا محبت بھی خود ایک عمل ہی ہے، اور محبت ایسا بنیادی عمل ہے کہ سارے عمل کامیابی اسی عمل کی وجہ سے ہوتے ہیں. یہ جو بلڈنگ کھڑی ہے یہ نیچے اس کی جو بیس ہے فاؤنڈیشن پر کھڑی ہے. تو نماز روزہ زکوٰۃ حج کلمہ اس کی فاؤنڈیشن محبت ہے، اور اس کا کنیکشن اوپر نظر آنا چاہیے، اس کے آثار نظر آنے چاہیے، اس کا لنک ہونا چاہیے، نظر آنا چاہیے. نماز کا تعلق اگر محبت اللہ اور اس کے رسول سے نہ ہو، روزہ زکوٰۃ حج کا تعلق نہ ہو، تو وہ عبادت منافقتوں والی ہے. تو اب یہاں پر دیکھیں لوگ کہتے ہیں محبت، آپ تو محبت کی بات کرتے ہیں، کوئی عمل کی بات کریں. ہم نے کہا آپ علم حاصل کریں، محبت خود ایک عمل ہی ہے، محبت خود ایک عمل ہی ہے، اور ایک جہد سے مضبوط عقیدہ بھی ہے. تو یہ عمل و عقیدے کا خوبصورت سنگم جو ہے وہ محبت ہے. اور حضور نے فرمایا جس نے میرے شہزادگان، بلکہ یہ دیکھیں پنجتن پاک کی روایت آ گئی کہ حضور نے اپنا ذکر فرمایا
حسنین کا ذکر فرمایا، زہرا پاک کا ذکر فرمایا، مولا کائنات کا ذکر فرمایا ہے۔ تو یہی بات اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھی کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اب دیکھیں کتنی زبردست روایت صحیح حدیث آ رہی ہے، یہ ترمذی شریف میں سے ابن حبان میں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہر امتی سے بہت محبت کرتے ہیں، اور قرآن نے ذکر فرمایا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ فرماتا ہے میرے بندو اللہ نے تم پر بڑا احسان کیا کہ اپنے نبی کا دل تمہارے لیے نرم کر دیا ہے۔ فرمایا حبیب لِنْتَ لَهُمْ، ہم نے تمہیں بہت نرم مزاج بنایا ہے۔ یہ حضور علی، اور ادھر سورہ توبہ میں جو بیان کیا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، تحقیق یہ رسول آئے ہیں جو تمہیں میں سے ہیں اور تم میں سب سے سترے اور پاک صاف ہیں، تمہارا مشقت اور پریشانی میں رہنا ان سے دیکھا نہیں جاتا، تمہاری بھلائی کے انتہائی چاہنے والے ہیں، اور یہ مسلمانوں کے لیے انتہائی محبت کرنے والے، رحمت کرنے والے اور ان سے انتہائی پیار کرنے والے ہیں، جس کو قرآن نے رؤوف الرحیم فرمایا کہ محبت کرنے والے اور انتہائی رحمت کرنے والے۔ تو اس قرآن کی آیت سے بھی پتا چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہر امتی سے محبت کرتے ہیں، اس لیے تو حضور نے ساری رات جاگ کر کسی ایک کے لیے نہیں ساری امت کا نام لیا۔ فرما اللہم اغفر لی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے، اللہم حون علی امتی، یا اللہ میری امت کے لیے آسانی کر دے، میری امت کے لیے آسانی کر دے۔ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ حضرت خلیفہ اعلیٰ حضرت جمیل قادری رحمہ اللہ تعالیٰ نے انہی تمام مضمون کو سلام کے اندر ذکر فرمایا۔ دیکھیے لیکن جیسی محبت امام حسن حسین سے تھی، یہ فرق بھی حضور نے واضح کیا۔ فرما محبت سب سے ہے، درجہ سب کا ایک نہیں ہے، محبت سب سے ہے لیکن درجہ ایک جیسا نہیں ہے۔ اس کی مثال آپ دیکھیں، سرکار کے جو چہیتے صحابہ ہیں ان میں ایک صحابی ہیں حضرت اسامہ بن زید، حضرت اسامہ بن زید، یہ حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں، اور ان کی امی کا نام ہے ام ایمن۔ ہاں، اور ام ایمن جو ہے وہ کتنی با کرامت ہے، ذرا پڑھ کر دیکھیے۔ وہ حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کی باندی تھی، پھر حضور کی خدمت میں آئیں اور حضور نے اپنی ماں کی طرح ان کا احترام کیا، بلکہ ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ ام ایمن نے آپ کو دودھ پلایا ہے، اور جس وقت ام ایمن کھڑی ہوتی ہیں تو صحابہ دور ہوتے تھے، کیونکہ انہوں نے کہا ہم 10 بات بھی کریں حضور ماننا ام ایمن کی بات ہے۔ ایک دفعہ کسی زمین کے مسئلے پر یا کسی چیز پر جھگڑا ہو گیا تو آپ نے جا کر جو ہے کہ ان کی شکایت کی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانی بات ام ایمن کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سیدہ ام ایمن جو ہیں وہ والدہ ہیں حضرت اسامہ کی، اور حضرت اسامہ کے والدہ زید بن حارثہ، اور وہی زید بن حارثہ جن کے لیے قرآن کی آیت ختم نبوت اتری ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم۔ پورے قرآن میں کسی صحابی کا نام نہیں ہے، جس کا نام ہے وہی ہے زید ہے، جن کو قرآن کریم نے سورہ احزاب کے اندر حضرت زید کا نام اس آیت کے اندر موجود ہے۔ تو یہ حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں، اور زید بن حارثہ حضور کے انتہائی لاڈلے تھے، پورے عرب میں مشہور ہو گیا تھا کہ جناب یہ بیٹے ہیں، لیکن وہ منہ بولے بیٹے، یعنی اتنی حضور نے ان سے محبت کی۔ اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ وہ یمن کے رہنے والے تھے، وہاں کے قبیلے نے ان کی ماں کے پاس سے اغوا کرنے والوں نے ان کو اغوا کر لیا، لے جا کر مکہ میں بیچ دیا، پھر ان کو حضرت ختیجہ نے خرید لیا۔ جب حضور کا نکاح اور حضور کی شادی حضرت ختیجہ پاک سے ہوئی تو حضرت ختیجہ نے حضور کی خدمت کے لیے زید کو دے دیا۔ زید نے بچپن میں حضور کی بڑی خدمت کی، یہاں تک کہ خبر گھومتے گھماتے ان کے باپ کو پہنچ گئی، اور باپ کو خبر پہنچ گئی کہ تمہارا بیٹا جو ہے نا وہ وہاں پر ہے۔ وہ باپ اور چچا دوڑتے ہوئے آئے، ماں تو نڈھال تھی، موت کے قریب تھی کہ بچہ کھو گیا ہے، اولاد ہے۔ باپ پہنچ گیا اور باپ نے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا آپ جتنا پیسہ چاہتے ہیں نا ہم سے لے لیں، ہمارا جو زید ہے نا وہ ہمارے کو واپس کر دیں۔ حضور نے فرمایا مجھے پیسے کی حاجت نہیں ہے، زید کی مرضی پر اس مسئلے کو چھوڑو، میں اس کو بلاتا ہوں، اس کو بولو
وہ اگر چلا جاتا ہے تو کیا ہی اچھی بات ہے، لیکن میں پیسہ نہیں لیتا۔ پہلے اس نے حضور کو واسطہ دیا، آپ کریم ہیں، آپ رحیم ہیں، اتنے عالی خاندان سے ہیں۔ سرکار نے فرمایا میں وہ نہیں ہوں کہ میں پیسہ لے کر اس کو میں فروخت کروں۔ فرمایا اگر تمہاری اولاد ہے تم لے جاؤ، مجھے رقم نہیں چاہیے۔ لیکن جب حضرت زید آئے، انہوں نے جب اپنے باپ اور چچا کو دیکھا تو چہرہ حضور کی طرف کر دیا۔ حضور نے فرمایا یہ تیرے باپ ہیں اور تیرے چچا ہیں؟ کہنے لگے ہاں۔ باپ آ کر کہنے لگا تیری ماں رو رو کر نڈھال ہے، چل ماں تجھے یاد کر رہی ہے۔ حضور نے کہا چلے جاؤ۔ حضرت زید نے اپنے باپ اور اپنے چچا کو دیکھ کر کہا کہ مجھے جو محبت اور جو شفقت اس ذات مبارکہ سے ملی ہے نا، تو میں کسی بھی محبت کو کے آگے ان کی محبت کو قربان نہیں کر سکتا۔ اور انہوں نے باپ اور چچا سے جانے سے انکار کر دیا۔ یہ جو قربانی کی نا، تو حضور کے دل میں پھر ایسے بس گئے کہ سرکار نے پھر اپنے بچوں کی طرح ان کو پالا تھا۔ تو حضرت زید نے حضور سے اتنی محبت کی اور اپنے باپ سے کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ کہا آپ نے کیا محبت دی ہوگی اور ماں نے محبت دی ہوگی؟ کہا جو مجھے محبت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور اس عظیم ہستی سے جو محبت ملی ہے اور جو ان سے شفقت و مہربانی ملی ہے، باپ سامنے کھڑا ہے، کئی سالوں کے بعد دیکھ رہے ہیں، لیکن ادھر چہرہ نہیں کرتے، چہرہ حضور کی طرف کرتے ہیں۔ والا حضرت فاضل بریلوی نے کہا نا کہ کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا حضرت زید سے پوچھو یہ کیا ہوتا ہے، حضرت زید سے پوچھو یہ کیا ہوتا ہے۔ تو حضرت زید نے اتنی بڑی قربانی دی حضور سے محبت، تو سرکار نے اس وفاداری کا پھر اجر بھی ایسا دیا، اللہ اکبر، کہ اپنے بچوں کی طرح حضرت زید کو رکھا۔ حضرت زید کی شادی کرائی آپ نے ام ایمن سے، اور ان سے اسامہ پیدا ہوا۔ اس لیے حضور نے اتنا ہی لاڑ سے رکھا جیسا حسن و حسین کو لاڑ سے رکھا نا، اسی طرح حضرت زید کے بیٹے اسامہ کو بھی انتہائی لاڑ سے رکھا۔ اور حضور سید عالم تو اتنی محبت فرمایا کرتے، طبقات کے اندر موجود ہیں کہ سرکار کو جب بڑا لاڑ آ جاتا تھا حضرت اسامہ پر، تو حضرت عائشہ سے کہتے تھے اس کو دلہن بناؤ، میں اس کی شادی کروں گا اور دولہا لاؤں گا۔ یعنی اس قدر لاڑ سے یہ جملہ حضور سید عالم فرماتے تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت اسامہ سے حضور کو کتنی محبت ہے۔ اگر آپ حضور کے سفر کو دیکھیں کہ حضور جب سفر کرتے ہیں، ٹریولنگ کرتے، تو حضور کے ساتھ میں کہتا ہوں 90% اونٹ پر جو بیٹھا ہوتا تھا وہ حضرت اسامہ ہے۔ ایک تو عرب کے اندر اس رعونت اور فرعونیت کے زوم کو حضور نے توڑنا تھا جو غلامی والا ہے، کہ زید غلام تھا تو یہ غلام کا بیٹا ہے۔ حضور نے فرمایا اب بیٹھے گا تو یہی بیٹھے گا، اور تمہیں بتا دیتا ہوں کہ کوئی غلام اور آزاد نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں وہی عزت والا ہے جو جتنا زیادہ پرہیزگار ہے۔ ایک تو عرب کی جہالت، یہ قبیلہ یہ قبیلہ یہ قبیلہ، اللہ نے فرمایا قبیلے تعارف کے لیے ہوتے ہیں، نخرے کرنے کے لیے نہیں ہوتے کہ تم کسی کو گھٹیا کہتے رہو۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور تم میں ہم نے قبائل بنائے، قبیلے برادریاں بنائیں، کیوں؟ لتعرفوا، فخر کرنے کے لیے نہیں، پہچانے جانے کے لیے۔ یہ سندھی ہیں، یہ بلوچ ہیں، یہ میمن ہیں، یہ پٹھان ہیں، یہ سید ہیں، یہ تمام یہ پہچان کے لیے اللہ فرماتا ہے۔ لیکن فرمایا جو کرم ہے تو فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو متقی، جو جتنا پرہیزگار ہے وہ اتنی بڑی برکت لے جانے والا ہے۔ لیکن جن سادات کا ہم ذکر کر رہے ہیں انہوں نے نسب ہی پر اتفاق نہیں کیا، تقوی کی اس راہ کو اختیار کیا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی دوسرا کندھا لگا بھی نہیں سکتا۔ تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ایک تو نسب مبارک آیت تطہیر والا، اور عمل تقوی والا ایسا ہے کہ اللہ اکبر، جن کے لیے جنت سے جوڑے آتے ہیں، جنت سے نام آتے ہیں، اس قدر مقبول و مستجاب حسنین کریمین کی ذات گرامی ہے، اللہ اکبر، جن کی والدہ سیدہ زہرا پاک ہے۔ اب آپ نے یہ پورا سن لیا جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، تو دماغ کو حاضر رکھیں۔ حضرت اسامہ حضور کے کتنے لاڈلے ہیں، لیکن آج پتا چل رہا ہے کہ حسن و حسین کتنے لاڈلے ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، ان اسامہ بن زید، حضرت اسامہ زید کے بیٹے، زید بن حارثہ کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں ترکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیل فی بعض الحاجہ، حضرت اسامہ کہتے ہیں مجھے کسی کام کی ضرورت پڑ گئی اور کوئی چیز لینی تھی،
کچھ چیز پوچھنی تھی رات کے وقت، میں جلدی جلدی حضور کے پاس گیا، انتہائی لاڈلے تھے جس طرح میں نے آپ کو بتایا، حضور کے پاس گیا، دروازہ میں نے دستک کی، حضور باہر تشریف لائے، فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور تشریف لائے، جب حضور آئے وہ مشتمل علی شیء، میں نے دیکھا اور فرمایا لا ادری ما ہوا، میں نے دیکھا حضور کے بدن پر کوئی چیز چپکی ہوئی ہے، سرکار نے چادر اوڑھی ہوئی ہے، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بدن مبارک ہے نا وہ تھوڑا بڑا نظر آ رہا ہے، یعنی بدن کا سائز جو ہے وہ بڑا نظر آ رہا ہے، تو میں نے کہا کہ ہوا مشتمل علی شیء، جو سامنے بیٹھے وہ چہرے پر دلچسپی رکھیں ورنہ سائیڈ میں آئیں، ٹھیک ہے میں حدیث پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، ورنہ میں اسی میں دیکھ کر تقریر کرتا رہوں گا، سامنے بیٹھے ہیں تو پھر اگر تھوڑا ادھر ادھر کا ذہن ہے تو یہاں پیچھے آ جائیں، ٹیک لگائیں، سکون سے مزے کریں، یا گھر تشریف لے جائیں، سامنے بیٹھے ہیں تو یہ مبارک ذکر ذرا تازگی کے ساتھ سنیں۔ ہاں، تو حضرت اسامہ کا مرتبہ میں نے بتایا کہ یہ حضور سے کتنی محبت کرتے تھے، حضور سے کتنی محبت کرتے تھے، فرماتے ہیں رات کا وقت تھا، مجھے کوئی کام پڑ گیا اور میں حضور کے پاس گیا، حضور باہر تشریف لائے، وہ مشتمل علی شیء، ہوا مشتمل علی شیء، حضور کے بدن پر کوئی چیز چپکی ہوئی تھی۔ اب حضور کتنے قریب ہیں اسامہ، ہر ادا کو جانتے ہیں، لیکن کہتے ہیں لا ادری ما ہوا، مجھے نہیں اندازہ ہوا کہ ہے کیا، کوئی کپڑا بندھا ہوا ہے، کیونکہ جاندار تو نہیں لگتا، اگر کوئی جاندار ہو تو ہلجل اندر کچھ ہو، جاندار تو نہیں لگ رہا، کیا حضور نے اس چادر کے نیچے کوئی دوسری چادر پہنی ہے؟ کہتے لا ادری ما ہوا، مجھے نہیں پتا وہ کیا تھا۔ کہتے فلما فرغت من حاجتی، جب لمبا ٹائم گزر گیا میں اپنے کام سے فارغ ہو گیا، اب جب جانے کا ارادہ ہوا تو قلت، تو میں نے پھر حضور سے پوچھ لیا ما هذا الذي انت مشتمل علیہ، حضور یہ کیا ہے جو آپ کے بدن سے چپکا ہوا ہے؟ یعنی اسامہ سامنے کھڑے ہو کر حضور کی بات سن رہے اور بدن کو ٹٹول رہے ہیں، لیکن اندازہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہے کیا ہے، تو جب خود کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو حضور سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے بدن پر کیا چپکا ہوا ہے؟ فکشفہ، حضور نے چادر اٹھائی، فَإِذَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى وَرْقَيْ، ورق کہتے ہیں کولے کی ہڈی کو، تو فرمایا فکشفہ، حضور نے چادر ہٹائی تو حسن اور حسین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کمر پر بیٹھے ہوئے تھے، اور اس طرح بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کا دایاں پاؤں آگے تھا، بایاں پاؤں پیچھے تھا، سر بغل کے نیچے تھا، دایاں ہاتھ علم نشرح والے سینے پر تھا، اور بایاں ہاتھ مہر نبوت کے اوپر تھا، اور اس طرح حضور کے ساتھ بدن میں چپکے ہوئے تھے جیسے حضور کا جسم ہی کا کامل حصہ نظر آ رہا ہے۔ اور حضرت اسامہ کہتے اتنی دیر گزر گئی، چادر بھی لپٹے ہوئے، بچے ہیں نا، بچہ تو چلبلا ہوتا ہے، ٹانگیں ہلاتا ہے، ہاتھ ہلاتا ہے، لیکن یہ حضور کے بدن کے حصے تھے، واللہ کہ ان کو سکون وہاں پر ہے، سرکار دو عالم کے ساتھ بغل مبارک سر کے نیچے ہے، اور اس طرح حضور کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں کہ حضور کی پشت کو یہاں سے پکڑا ہے، سرکار کے سینے کو یہاں سے پکڑا ہے، اور ادھر سے امام حسین ہے، دونوں گود میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت اسامہ نے جب دیکھا تو حیران رہ گئے کہ سانس کیسے لے رہے ہیں، جنبش بھی نہیں کر رہے ہیں، مجھے پتا نہیں چلا۔ تو کہتے جب میں نے دیکھا نا، آگے حدیث کے جو جملے ہیں نا وہ بتاتے ہیں یہ سرکار پر ایک کیفیت ہے، کیونکہ اور یہ حدیث سمجھاتی ہے کہ جس حیرانگی سے حضرت اسامہ نے دیکھا نا، تو پھر سرکار دو عالم نے حسنین کے مقام کو بتانے کے لیے جو جملہ ارسال فرمایا، تو یہ بات بہت اونچے مرتبے کی ہو رہی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی مبارک اور اعلیٰ کیفیات ہے جس تک بڑے بڑے انسان بڑے کے نبی کی گزر نہیں ہوتی ہے، یہ انداز حدیث کا یہ بتا رہا ہے، لکھا ہوا نہیں ہے لیکن بتا یہ رہا ہے۔ کیونکہ جب کہا کہ حضور آپ پر کوئی چیز چپکی ہوئی ہے، سرکار نے چادر ہٹائی تو حسن و حسین حضور کے گویا کہ کمر پر بیٹھے ہوئے تھے، فقال، حضور نے فرمایا ہاذان ابنایا، کیا تو پوچھتا ہے، یہ دو میرے بیٹے ہیں، وہ ابناء ابنتی، میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اب یہ جملہ بتاتا ہے، یہ بات تو اسامہ جانتے تھے، اسامہ کو کیا بتائیں کہ یہ آپ کے بیٹے اور بیٹی کے بیٹے ہیں، اسامہ جانتے تھے، لیکن یہ جملہ جو حضور دہرا رہے ہیں نا
اس کے پیچھے جو کیفیت ہے اس طرف دیکھیں. سرکار نے فرمایا ہاذان ابنیا، کیا مجھ سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے اور اتنے دیر سے تجھے پوچھنا کیوں پڑا؟ تو فرمایا اگر پوچھا ہے تو دیکھ میں نے چادر ہٹا کے بتا دیا، کوئی اور نہیں ہے، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں. اب یہ جملہ بتاتا ہے کہ حضور یہ بات کس انداز میں فرما رہے ہیں. پھر آگے فرمایا حضرت اسامہ کو اشارہ دے رہے ہیں کہ یہ میرے بدن پر لگے ہوئے یہ میرے بیٹے ہیں، بیٹی کے بیٹے ہیں. اب اشارہ دے رہے ہیں کہ لاڈلا تو تو بھی میرا ہے، لیکن یہ کون ہے؟ تو حضور نے آسمان کی طرف سے اٹھا کے فرمایا اللہم انی احبہما، یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، تو ان دونوں سے محبت کر. اور اسامہ کی طرف دیکھ کر فرمایا وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور ہر اس سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے. یعنی بتا دیا اسامہ تیرے مرشد بھی یہی ہیں، کیونکہ خدا تجھ سے محبت جب کرے گا جب تو ان سے محبت کرے گا. کیونکہ میں نے رب کو کہہ دیا ہے کہ یا رب وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، تو اسی سے محبت کرنا جو ان دونوں سے محبت کرے گا. کیا جملے حدیث کے سبحان. فرمایا ہاذان ابنیا وابن ابنتی، یہ میرے دونوں بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں. اور توڑ کے پڑھیں تو وہاذان ابنیا وابناء ابنتی، علی فصلی کو گرائیں گے تو پھر آپ جوڑیں گے. فرمایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں. اور اس دعا کو دیکھیں، اللہ اکبر، اس کی کیفیت اللہ ہمارے دل پر اتارے کہ حضور نے جملہ کیسے، اللہم، اکیلے کھڑے ہیں، کوئی مجمع نہیں ہے، لیکن بات ایسی ہو رہی ہے جیسے مجمع میں ہو رہی ہے. صرف حضرت اسامہ ہیں اور حضور ہیں. جو بندہ اکیلے میں ہوتا ہے تو زیادہ بات نہیں کرتا، ٹھیک ہے چلے، مجمع ہوتا ہے تو پھر بات کھل کے کرنی پڑتی ہے، لیکن یہ بات مجمع کی ہے اور حضور تنہائی میں کر رہے ہیں، تو اس سے حضور کی محبت اور مقام حسنین پتہ چل رہا ہے. اور اسامہ کو بتا رہے ہیں لاڈلا تو بھی ہے، لیکن ساری امت میری لاڈلی ہے، تیرے ذریعے سب کو بتا رہا ہوں مرشد یہی ہے، تم پیارے ہو، ان سے محبت کی وجہ سے میرے اور میرے رب کے پیارے ہو. ان کو چھوڑ کر نہ تم میرے محبوب بن سکتے ہو اور نہ میرے رب کے محبوب بن سکتے ہو. فرما اللہم انی احبہما، یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، تو بھی ان دونوں سے محبت کر، واحب من یحبہما، اور ہر اس بندے سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کرے. یہ محفل محبت پیدا کرنے کے لیے رکھی گئی ہے. محبت کیسے آتی ہے؟ جب بندہ ذکر سنتا ہے. اس لیے حدیث ہم بار بار پڑھتے ہیں. انسان بھول جاتا ہے، پھر پڑھتے ہیں، اوے ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری تراویح نماز بس ٹھیک ہے، لیکن جہاں حسنین کا مقام ہے وہاں کون پہنچ سکتا ہے؟ کا مرشد وہی ہیں، امام وہی ہیں، مرشد وہی ہیں. فرمایا وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، یا اللہ ہر اس بندے سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے. کیا مطلب؟ جو ان سے نہیں کرتا ہے اسے نہ کر. تو پتہ چلا نماز، روزہ، زکوٰۃ اپنی جگہ پر، لیکن امامت ان کی محبت کرتی ہے. جو اقبال نے کہا نا، جو تیرا شوق نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. جو میرا شوق، جو تیرا شوق نہ ہو میری نماز کا امام. یا رسول اللہ، جو آپ کی محبت، شوق بمانا چاہت، نماز تو میں امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، لیکن وہ امام بھی کسی کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، اور کس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے؟ آپ کی تعظیم اور آپ کی محبت کے پیچھے پڑھ رہا ہے. اقبال نے بڑی پیاری بات کی، جو تیرا شوق نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. حجاب کا معنی وہ نہیں جو برقع کا تھا، وہ نہیں مراد اس سے، وہ بھی ایک معنی میں آتا ہے لیکن سمجھانے میں لمبا ہو جائے گا. حجاب یہ تصوف کی اصطلاح ہے. اس کا معنی ہے ایسی چیز جو خدا سے دور لے جائے. ہر وہ چیز جو خدا سے دور لے جائے اس کو حجاب کہتے ہیں. تو حدیث میں تو آتا ہے بندہ اللہ کے قریب ہی جب ہوتا ہے جب وہ سجدہ کرتا ہے. فرما سجدہ خود سے قریب نہیں کرے گا، یہ سجدہ بھی تیرے لئے حجاب بن سکتا ہے جب ان کی محبت ساتھ میں نہ ہو. یہ تیرا قیام بھی، اب امام شافعی کے نزدیک سجدہ افضل ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو ہے وہ قیام افضل ہے. یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بحث ہے ان بزرگوں کی. لیکن یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ قیام ہو یا سجدہ ہو، یہ اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ. قریب اور حجاب یہ دونوں اپوزٹ ہیں. جیسے دوا
اور زہر دونوں اپوزٹ ہیں، رات اور دن دونوں اپوزٹ ہیں۔ اسی طرح قریب اور حجاب یہ دونوں اپوزٹ، حجاب بمانا دوری، اور سجدے کا معنی ہے قریب کے، وہ انتہائی دوری اور یہ انتہائی قریب، لیکن یہ سجدے خود سے قریب نہیں ہوتے۔ اقبال نے اس کی طرف نظر اٹھا کے فرمایا ورنہ منافق بھی تو سجدہ ہی کر رہا تھا نا، وہ خدا تک کیوں نہیں پہنچا؟ فرمایا اس لیے نہیں پہنچا کہ جو تیرا شوق نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب دور لے جائے گا، میرا سجود بھی حجاب۔ تو یہ وہ محبتیں ہیں، رسول اللہ کی محبت، اور اصل میں حضور کی محبت حضور کی نہیں، یہ اللہ کی محبت ہے، کیونکہ حضور سے محبت اللہ کے لیے ہے، وہ اللہ ہی کی محبت ہے، اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کو بھول کر اگر کوئی حضور سے محبت کرے گا تو وہ کوئی محبت نہیں ہے، اس نے سمجھا ہی کچھ نہیں۔ حضور سے محبت، اصل محبت اللہ سے ہے، اور اللہ کے لیے حضور سے ہے، اور حضور کے لیے اہل بیت اور صحابہ سے ہے، اور اہل بیت اور صحابہ کے لیے علماء، مشائخ، مساجد، مدارس اور قرآن سے ہے۔ تو یہ زینے اور ترتیب ہے جس کے ذریعے بندہ آگے پہنچتا ہے۔ اگر دماغ حاضر ہو تو اس کو آپ لیں گے تو بے شمار چیزوں کا جواب اس میں آئے گا۔ اب میں یہاں پر ایک حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اب دیکھیں حسنین کا مقام، یہ میرے سامنے نسائی شریف ہے، کتاب الصلاۃ۔ حضرت عبداللہ بن شداد اس کے راوی ہیں، وہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، شداد بن اوس سے، کہتے خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی احدى صلوات العشاء، حضور ایک دفعہ تشریف لائے عشاء کی نماز کے لیے، وَهُوَ حَامِلٌ حَسَنًا وَحُسَيْنًا، حضور نے عشاء کے لیے آ رہے ہیں اور دونوں بچوں کو گود میں اٹھایا ہوا ہے، اور مسجد میں آ رہے ہیں۔ مسجد میں بچے نہیں لائے جاتے، یہ مسئلہ ہے۔ مسجد میں پاگل دیوانے بچوں کا داخلہ بند ہوتا ہے، کیوں؟ ان کو سمجھ نہیں ہوتی، وہ اگر پیشاب کر دیں، یہ فقہ کا مسئلہ ہے اور واضح مسئلہ، دیوانہ پاگل مسجد میں نہیں آ سکتا، مسجد کی انتظامیہ اس کو روکے گی، کیونکہ وہ آ کر کوئی گندگی پھیلا دے، یہ شرعی حکم ہے، نہیں روکے گی تو انتظامیہ گناہ گار ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں جی آپ ڈانٹ رہے ہیں، ہم نے کہا تو کرسی لے لے تو نہیں ڈانٹیں گے، کیونکہ کرسی ہے تو پھر وہ حکم ہم پر بیان کرنا ضروری ہے، تجھے ڈانٹنے کے لیے نہیں میرے بھائی، وہ شریعت کے حکم کے لیے ہے، تجھ سے کوئی نفرت تو نہیں ہے، لیاذ باللہ کوئی بغض تو نہیں ہے، تو کرسی لے لے ہماری، ہم وہاں بیٹھ جائیں گے تو نہیں بولیں گے، کیونکہ ہمارا فرض ہی نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں جی آپ کبھی نکاح کے مہر پر ایسی بات کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، تو میں نے کہا کریں گے، بالکل کریں گے، آپ کو اگر برا لگ رہا ہے اپنی اصلاح کریں، آپ کریں گے، کیونکہ جو شریعت کے ہلکا پن ہوگا تو یہ کرسی اس لیے نہیں ہوتی کہ ہاتھ چوموائے، اللہ کا حکم بیان کریں۔ اللہ ہمیں کبر سے بچائے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق دے۔ تو بچے کو مسجد میں لانا، دیکھو یہ بتا کر، بچے کو مسجد میں لانا جائز نہیں، مسجد میں دوڑ رہا ہوگا، بھاگ رہا ہوگا، چیزیں گرا رہا ہوگا تو منع کر دیا، پاگل کو منع کر دیا، دیوانے کو منع کر دیا، ایسا شخص جس کے کپڑے سے بدبو آتی ہے، نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے، منع کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کیسے بچے ہیں جی جن کو صاحب شریعت رسول اللہ خود لا رہے ہیں، وہ بتا رہے ہو تمہارے بچے ہیں، یہ میرے بچے ہیں، میرے زہرا کے بچے ہیں اور میرے علی کے بچے ہیں۔ فرق دیکھیے آپ، لوگ کہتے تھے حسین کون ہے، میں نے کہا جس دن حلال کھانا کھائے گا نا تو پتا چل جائے گا حسین کون ہے اور حسن۔ میں یہیں تک حلال کھانے تک ہی رکتا ہوں، آگے نہیں جاتا۔ میں نے کہا بس یہیں تک بھی اگر کرے گا تو کام تیرا بن جائے گا۔ دیکھ کیا فرمایا، اس حدیث کو اس مسائل کے ساتھ آپ سنیں۔ بلکہ ماں بھی گھر میں اگر نماز پڑھتی ہے تو دروازہ بند کر دیتی ہے کہ بچہ آ کر اس کی توجہ ہٹائے گا، ایسا ہے کہ نہیں؟ اور حضور دروازے کھولتے ہیں کہ حسنین آ جائیں، کیونکہ یہ توجہ نہیں ہٹاتے، ان کی طرف توجہ کرنے سے خدا راضی ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ وہ اور ہیں جن کی طرف توجہ کرنے سے خدا نہیں توجہ کرتا، یہ وہ ہیں جن پر توجہ کرنے سے خدا توجہ کرتا ہے۔ جو ان کی مقام پر توجہ نہ کرے، خدا مسجد میں بھی بلا کر، خانہ کعبہ میں بلا کر، منبر پر بلا کر توجہ نہیں کرتا، خدا کی قدرت توجہ نہیں کرتی۔ تو بخدا خدا کا یہی ہے در۔ تو حضرت عبداللہ بن شداد اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، میں ساتھ میں حدیث اس لیے پڑھ رہا تھا کہ تشریح بھی ساتھ میں ہو تاکہ اس کا مضمون سمجھ میں آئے۔ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی احدى صلوات العشاء، حضور اپنی عشاء کی نمازوں میں سے ایک نماز میں
مسجد تشریف لائے، وہ حامل، حضور اٹھائے ہوئے تھے، حسنن و حسینن، ایک طرف حسن کو ایک طرف حسین کو گود میں اٹھائے ہوئے تھے، حضور سید عالم اٹھائے ہوئے تھے، اللہ اکبر۔ فتقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور آگے امامت کی جگہ پر تشریف لے آئے، فوضعہ، دونوں کو بٹھا دیا مصلی کے ساتھ، بیٹھ جاؤ ادھر ہی، صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں، یہی شریعت ہے، ہاں فرمایا بیٹھ جاؤ ادھر، ثم کبرا، اور حضور نے نماز شروع فرمائی، للصلاۃ، نماز شروع کر دی حضور نے، فسجد، حضور سجدے کی طرف چلے گئے، جب حضور نے سجدہ فرمایا، فسجد بین ظہران صلاتی سجدتن اطالہا، اللہ اکبر، حضور نے تکبیر پڑھی، نماز کو شروع کیا، اور نماز کے دوران حضور سید عالم نے ایک طویل سجدہ کیا، اور طویل سجدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور حضور نے سجدے سے سر کو نہیں اٹھایا، وہ کہتے ہیں قال ابی فرفعت رأسی، تو میں نے، کہتے میں حضور کے پیچھے تھا اور میں نے جو ہے وہ سر اٹھا کر، وہ کہتے شداد نے کہا کہ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، کیا دیکھا؟ فَإِذَا الصَّبِيُّ عَلَى ظَهْرِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جب سر اٹھا کر دیکھا تو یہ شہزادے دونوں حضور کی پیٹھ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، سوال، وہ صحابی دیکھ، وہ انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوگا، اتنا لمبا سجدہ ہے، تو میں کوئی خدمت کے لیے پہنچوں تو سر اٹھا کر دیکھا تو کہا حضور لمبے سجدے میں ہیں، اور وہ دونوں جو ہیں وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر جو ہے وہ سوار ہیں، پیٹھ پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ساجد ورجعت الی سجودی، پھر کہتے ہیں میں جلدی سے خود بھی سجدے میں چلا گیا اور میں نے کچھ بھی نہیں کیا، فلما قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور نے نماز کو ختم کر دیا، قال الناس، صحابہ جمع ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک سجدت بین ظہران صلاتک سجدتن اطلتها، یا رسول اللہ آپ نے ان دونوں سجدوں کے درمیان اتنا لمبا سجدہ کر دیا، حتی ظننا، ہم تو گھبرا گئے، خطرے کا دور ہے، دشمن منڈلا رہے ہیں، صحابہ تو وفادار ہیں نا جی، کہتے ہیں صحابہ ٹھیکیدار ہیں، میں نے کہا صحابہ وفادار اور چوکیدار ہیں جنہوں نے دین پر پہرا دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں صحابی کیا کہتے ہیں، حتی ظننا، حضور ہم گھبرا گئے اور ہمیں خیال آنے لگا انہو قد حدث امر، کہ کوئی حادثہ ہو گیا ہے، کوئی حادثہ ہو گیا، 5 دفعہ تسبیح، 10 دفعہ سبحان رب العالی، 15 سبحان رب، 20 سبحان رب، 30 سبحان رب، 40 سبحان رب العالی، تو کہا حضور ہم تو گھبرا گئے کہ کوئی حادثہ پیش آیا، او انہو یوحی الیک، یا لگتا ہے آپ پر سجدے کی حالت میں جبریل وحی شروع کر دی ہے اور وحی آ رہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قال ذالک لم یکن، نہیں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، تو حضور پھر سجدہ کیوں لمبا ہوا وہ نہیں بتا رہے، جنہوں نے دیکھا تھا وہ تو چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اور جو اٹھے نہیں تھے نا وہ پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ پھر آپ کیوں؟ فرمایا ابنی ارتحلنی، ارے کیا بتاؤں، وہ میرا بیٹا جو ہے نا حسن، وہ میری گردن پر سوار ہو گیا تھا، میری پیٹھ کے اوپر بیٹھ، ارتحلنی، سواری کر رہا تھا، تو اتار دیتے، فرمایا ایسے اتار دیتے، حدیث کے الفاظ نہیں، میں سمانا بیان کر، کیونکہ بچہ جب ماں کو پریشان کرے تو ہاتھ ادھر کر کے اس کو ہٹاؤ، کہو تمہارے بچے ہیں، کہ حضور کی گردن کس کی، نماز کس کی، حضور فرماتے نماز ایسے پڑھو، مقام احسان ان تعبد اللہ کانک ترا، عبادت ایسے کرو، اتنے کنسنٹریشن سے، اتنی توجہ سے، اتنے انہماک سے، اتنا دھیان لگا کر سب کو چھوڑ کر کہ جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَا فَهُوَ يَرَاكَ، اگر یہ خیال اتنا پختہ نہ ہو تو ہر بندے سے قریب میں کیا ہو رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے، سارے دھیانوں سے آوازوں کو ہٹا کر، کان کو بہرا کر کے، ذہنوں کو غافل کر کے ایسے نماز پڑھو جیسے خدا تم دیکھ رہا ہے، تو یہ میرے اور آپ کے لیے ہے، اور سب سے کامل نماز تو حضور کی ہے، تو سرکار کی نماز میں استحضار کتنا ہوگا، پتا چلا یہ ساری چیزیں احسان ہی کے درجے میں آتی ہے، احسان کے خلاف نہیں، ان کی طرف توجہ لگانا وہ رب کو راضی ہی کرنا ہے۔ فرمایا ابنی ارتحلنی، میرا بیٹا حسن میرے کندھے پر سوار ہو گیا، فکرہ تو
حضور فرماتے میں نے اس بات کو برا جانا، میں نے اس بات کو نماز میں اچھا نہیں سمجھا، اور یہ سارے خیال نماز میں آ رہے ہیں۔ ان کے نزدیک حضور کا خیال آیا تو نماز جاتی ہے، اور یہاں حسنین کے خیال میں حضور پوری نماز کو مکمل فرما رہے ہیں۔ امام الموحدین جناب سید عالم، امام المتقین، سید الانس والجن، اللہ کے سب سے کامل عارف، بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ رسول اللہ فرماتے فکرہ تو مجھے یہ خیال بہت برا لگا۔ کیا برا لگا یا رسول اللہ؟ فرمایا وہ جو میرا بیٹا حسن ہے نا، وہ میرے کندھے پر سوار ہو گیا تو مجھے یہ خیال بڑا پسند نہیں آیا۔ کیا پسند نہیں آیا؟ کہ انرجلہ، کہ میں ذرا سر کو جنبش دوں اور اس بچے کو ہٹاؤں اور جلدی تھوڑا کروں، پیچھے نمازی کھڑے ہیں، جلدی کروں۔ فرمایا یہ خیال مجھے برا لگا کہ انرجلہ حتی یقضی حاجتہ، یہ بات میرے دل نے پسند ہی نہیں کی کہ میں جلدی سے سر اٹھاؤں، اور حسن کا کھیلنے سے دل ہی نہیں بھر رہا، حسن کا سواری سے دل نہیں بھر رہا، حسن کا کھیلنے سے دل نہیں بھر رہا، اور میں سر کو اٹھا لوں۔ یہ ہے امام حسن مجتبی، جن کی شان ہے کہ جن کے کاندھے پر، جو رسول اللہ کے کاندھے پر بیٹھے ہیں تو اللہ کے پیارے حبیب، جو اصل واسطہ ہے اللہ کی معرفت کا، اصل واسطہ ہے، بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، حاشا غلط غلط، یہ ہوس بے بصر کی ہے۔ فرمایا نا کہ جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، انہیں جانا انہیں مانا، یہ حضور کی ذات، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ مرتبہ حضور نے اسامہ کو بتایا اور نماز کے ذریعے بتا دیا کہ جو تیرا شوق نہ ہو میری نماز کا امام۔ نماز بھی سنی کی بڑی زبردست ہے، نماز پڑھتا ہے تو چن چن کے انما یرید اللہ جب لاتا ہے تو پنجتن پاک کی یاد میں پوری نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، ازواج مطہرات کے احترام میں، صحابہ کے احترام میں، اور جب بیٹھتا ہے التحیات کے اندر اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کی جالیوں تک اپنی توجہ لے جاتا ہے، وہاں سے توجہ لے جانے کی اس میں جرت ہی نہیں ہے۔ وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حسنین کریمین سرکار کا خاندان، ازواج مطہرات، ماں سیدہ عائشہ، ماں سیدہ خدیجہ، ماں سیدہ ام سلمہ، ماں سیدہ حفصہ، ان کو سرکار کی ساری شہزادیاں، بالخصوص سیدہ زہرا پاک، حسنین کریمین، مولا مرتضی، حضرت حمزہ، حضرت عباس، ان سب کو، حضرت عثمان کیونکہ حضور کے داماد ہیں، داماد بھی اہل بیت میں خاندان میں ہوتے ہیں، ان سب کی بارگاہ میں تصور کر کے کہتا اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو تعریف اور تعظیم کے نذرانے بھیج اپنے فضل سے ہمارے آقا جو اس ہرے گنبد میں آرام فرما رہے ہیں۔ امام غزالی نے فرمایا نا، ابھی یہ موضوع میرا آگے آئے گا، کہ یہ درود جو پڑھ رہا ہے نا تو نماز، یہ انشاء، یہ خبر نہیں، یہ انشاء ہے، انٹینشن انداز میں پڑھے گا جیسا تو بول رہا ہے، یہ نہیں اللہ کہتے ہیں التحیات للہ وسلم، وہ تو واقعہ جو ہے وہ حضور جب معراج میں گئے تھے نا تو اللہ رب العالمین کے حضور نے کہا تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام تعریفیں اور تمام حمد و پاکیزگی کا مستحق میرا رب ہے، تو رب نے جواب میں فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر میرے حبیب، آپ پر سلام ہو۔ یقیناً یہ معراج میں ہوا ہے، لیکن نماز حکایت نہیں ہوتی ہے کہ اللہ نے کہا تو میں کہہ رہا ہوں، نہیں، اپنی نیت سے کہو گے تو نماز انشاءن ہوتی، انٹینشن، یہ حکایتاً نہیں ہے کہ جو بات کسی کی، ورنہ تو نماز ہی نہیں ہوگی، ورنہ تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر بندہ اپنی نیت سے یہ بات کرتا ہے، تو جب حضور پر سلام پیش کرتا ہے تو باقاعدہ امام غزالی، علامہ عینی، علامہ ابن حجر اسقلانی، بخاری کے سارے شارح لکھتے ہیں اس وقت وہ خود کو حضور کے ناز قدس میں محسوس کرے، ہبڑ دھبڑ میں نہ پڑے، خود بیٹھے وہ پہنچ کہاں گیا ہے، اور خود کو اس ناز میں پہنچے۔ سب سے پہلے تو وہ رب کریم کی بارگاہ میں خود کی رسائی کو پیش کرے، اس بارگاہ میں جہاں انوار و تجلیات ہی اسے نظر آتے ہیں، تو وہ رب کی کبریائی کو بیان کرتے ہوئے کہے التحیات للہ، ساری تعریفیں میرے رب کے لیے،
ساری ثنا میرے رب کے لیے. التحیات للہ بیان کرنے کے بعد پھر وہ توجہ لے جائے حضور کی بارگاہ میں کہ وہ گنبد کے سامنے موجود ہے, اور پھر کہے السلام علیکہ ایھا النبی, سلام ہو اے میرے پیارے نبی آپ پر. پھر وہ ساتھ میں یہ بھی کہے آگے چل کر وعباد اللہ الصالحین. پھر غوث پاک کا بھی تصور کرے, خواجہ صاحب کا بھی کرے, ابو بکر صدیق کا کہہ لے. پہلے ولی تو وہی ہے نا, پہلے غوث اعظم وہی ہیں. ابو بکر صدیق کو تصور میں لائے, حضرت عمر کا نام لائے, حضرت عثمان کو لائے, مولا علی کو لائے, صحابہ کو لائے, سارے ولیوں کو لائے, پھر اپنے مرشدوں کو لائے. کہ لگا یہ کیسے لے آؤ؟ تو میں نے کہا جب اللہ کہہ رہا ہے سارے عباد اللہ صالحین, اللہ کے سارے صالح ولیوں کو سلام پیش کر. ابے تو مزار پر جا کر سلام نہیں کرتا, خدا تجھے نماز میں بٹھا کر سارے ولیوں کو سلام کروا رہا ہے. صالحین کا معنی ولی نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے, اور عباد کا معنی کیا خدا ہوتا ہے. فرمایا تیرے ولی بندوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں, اور ہنسنا نہیں ہے, حقیقت بتا رہا ہوں, میں مذاق نہیں کر رہا ہوں, معاذ اللہ شریعت کا مسئلہ ہے. اس وقت وہ نیت کرے کہ یہ سارے جو تیرے نیک بندے جو یاد آ رہے ہوں, وہ نیت کر کے جناب, یہاں تک کہ جب وہ سلام پھیرے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, خود تم نے کتابوں میں لکھا ہے کہ خامخواہ اسٹوری کی نیت سے نہیں پڑھے گا, انشان پڑھے گا کہ جتنے فرشتے ان کو سلام, جتنے بیٹھے ان کو سلام, جو ہیں سب کو سلام. تو میں نے کہا جب سب کی نیت تو کر لیتا ہے تو غوث پاک کی, چار یار کی, پنجتن پاک کی نیت میں شرک کیسے ہو جاتا ہے؟ تو اب دیکھیں یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا. آگے چلیے حدیث پاک میں اس وقت امام حاکم سے, جس کو امام حاکم نے اس کی تصحیح کو بیان کیا, راوی اس کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت ابو ہریرہ پر راوی بہت بھونکتا ہے. میں نے کہا کالو تم نے جتنے جھوٹ بنائے ہیں نا, اس سے زیادہ سچ رسول اللہ سے اہل بیت کے لیے ابو ہریرہ لے کر آئے ہیں. کس کو کیا پتا تھا سیدہ زہرا پاک کا کیا مقام ہے, مولا علی کا کیا مقام ہے, حسن ہے. یہ حضرت ابو ہریرہ اللہ ان کی قبر شریف پر ہزاروں رحمت اتارے. کہتے ابو ہریرہ حدیث گھڑتا تھا. میں نے کہا وہ ابو بصیر یا کلینی نہیں تھا, وہ صحابی رسول تھا. کہتے اتنی حدیثیں یاد کیسے ہو گئی؟ میں نے کہا جب تیرا غائب آ کے بتا سکتا ہے, وہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں. ان کو تو حضور نے سامنے کہا تھا بچھا چادر. انہوں نے کہا کہ انی سمعت منک حدیثا کثیرا فانساہ یا رسول اللہ, حضور میں آپ کی باتیں سنتا ہوں اور بھول جاتا ہوں. سرکار نے فرمایا بچھا چادر. انہوں نے اپنے کندھے کی چادر کو بچھا دیا. سرکار دو عالم نے بلا تشبیہ میرے ہاتھ اس لائق نہیں, حضور نے اس طرح لب بنائے جیسے دعا کرتے ہیں, اس طرح لب بنا کر ان کی چادر میں ڈالا. فرمایا ابسط رداک, سینے سے لگا سینے سے چادر, اور چادر میں تو کچھ بھی نہیں تھا. یہ اختیار تکوینی, یہ اختیار تکوینی, نظر کچھ نہیں آ رہا لیکن دیا جا رہا ہے وہاں سے سب کچھ. آٹا, دال, صابن یہ تو نظر آ رہا ہے, یہ تو تشریحی طریقے ہیں, مادی چیزیں. یہاں وہ چیز ٹرانسفر ہو رہی ہے جو نظر نہیں آ رہی ہے. اس کا بھی اختیار اللہ نے حضور کو عطا فرمایا. سرکار نے فرمایا اٹھا, چادر میں کچھ بھی نہیں, لیکن حضرت ابو ہریرہ نے لپیٹا اور اپنے سینے سے لگایا. پھر وہ کہتے ہیں فما نسیت شیئا بعد او کما قال, فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے کوئی بات نہیں سنی, بلکہ جو بھول گیا تو وہ بھی یاد آ گیا. میں نے کہا بے یہ کالے جبے اور پنکھے پہ چپکنے والوں کو چھوڑ, یہ حضور کو دیکھ. حضور نے یہ خیرات عطا فرمائی ہے. صحابی پر بک بک کر کے تو بتاتا ہے کہ تو نام صرف حضور کا ایسے ہی لیتا ہے. اگر حضور سے محبت ہو تو ابو ہریرہ تو خود سے کوئی شان نہیں رکھتے, ہم ان کی شان کو جو مانتے ہیں وہ حضور کی وجہ سے مانتے ہیں. اصلاً ہم صحابہ کو جو مانتے ہیں وہ حضور کی وجہ سے مانتے ہیں. جب حضور نے ان کو مقام دے دیا, حضور نے حافظہ دے دیا ان کو. کیا دے دیا بولیے؟ حافظہ دے دیا. تو پٹیاں کندھے پر باندھ کر کچھ عقیدہ رکھ رہا ہوتا ہے, سر پر باندھ کر رکھ رہا ہوتا ہے, پتہ نہیں اس کپڑے سے ہوتا کیا نہیں ہوتا. یہاں تو حضور براہ راست فیض پر موجود ہے. مانگیں گے, اور ابو ہریرہ بھی کریں, مانگیں گے مانگے جائیں گے. او بھائی حافظہ کوئی مانگتا ہے؟ حافظہ مانگنے کی چیز ہے. وہ کوئی دکھتا ہے آپ کو حافظہ, میموری یہ کوئی دکھتی ہے کہ پکڑ لیں آپ اس کو؟ لیکن ابو ہریرہ کہتے چپ کرو بے, ہر چیز مانگیں گے. میرا امام اس کی ترجمانی کرتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ کے جذبات کی ترجمانی امام نے کی ہے. مانگیں گے, اور ہمیں جواب دیتا ہے ہمیں نہ سکھاؤ, ہم جانتے ہیں. مانگیں گے. فرمائے مانگیں گے مانگے جائیں گے, اور سن
منہ مانگی پائیں گے، اور پائی آپ نے، حضور یاد نہیں رہتا، سرکار نے کہا جا کے بادام کھاؤ، کوئی 4 مغز لو جو اس کا سبب ہے دماغ کو تیز کرنے کا، مانگا کیا وہ چیز جو کوئی نہیں دے سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا چادر بچھا. پھر وہ اس طرح بھی ڈیلیور ہو سکتی تھی، لیکن فرمایا پھر بھی واسطے بیچ میں رکھتے ہیں تاکہ کچھ رکھا جائے. فرمایا بچھا چادر. یہ بھی ایک موضوع بڑا انیق ہے، اور چادر میں آپ نے بظاہر ہاتھ خالی ہیں، لیکن جو چیز منتقل ہو رہی ہے وہ بڑے سے بڑا سخی، بڑے سے بڑا کامل نہیں دے سکتا. اللہ اکبر. حضور سید عالم نے ڈالا، اور میں، آپ نے کہا میں کبھی بھولا ہی نہیں، یہ مقام ہے. مجھے ایک حدیث پاک یاد آ گئی یار، اور یہ حدیث خدا کی قسم میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا میری زندگی کتنی ہے، لیکن اللہ نے جو تھوڑی سی سانس دے دی ہے نا، تو حضور کی ثنا میں یہ بات پڑھنے کی توفیق اللہ دے، اور آپ کو سننے کی اور مجھے سننے کی. اور اللہ تو گواہ ہے، یہ حدیث اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ تو نے جو زندگی دی ہے نا، اس کا بہترین مقصد یہ ہے کہ تیرے حبیب کی شان بیان کریں. کیوں؟ میرا امام کہتا بریلی سے، دہن میں زباں تمہارے، بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں. حضور سید عالم حجۃ الوداع کا حضور نے حج فرمایا. ہمارا مدرسہ تھک گیا ہے، لیکن تھوڑا اور انتظار کر لیں، بس تھوڑی سی بات، توجہ کرنا، بات کو مکمل کرتے ہیں. اللہ اس تھکن پر اور اجر عطا فرمائے. تو مجموعہ زوائد میں روایت موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب حج پر تشریف لے گئے، آپ بھی حج پر گئے ہوں گے، ذرا تصور باندھے تو آپ کو مزہ آئے گا. سرکار نے جب شیطان کو کنکری ماری نا، جمرہ عقبہ کو جو پہلے 10 کو ایک شیطان کو مارتے ہیں، پھر 11 12 کو تینوں کو مارتے ہیں. اللہ ہمیں لے جائے 12. اور ایک کنکری پر اجر پتہ ہے کیا؟ ایک کبیرہ گناہ معاف، ایک کبیرہ گناہ معاف. اور کنکری مارنے کا اجر یہ ہے جیسے اس نے بنو ہاشم کے کسی آزاد بندے کو کسی نے غلام بنایا ہو، ایسے کئی 100 غلام آزاد کرے ایک کنکری پہ ثواب. کوئی عام خاندان کا نہیں، بنو ہاشم خاندان کا. بندہ تھک کتنا جاتا ہے، ہاں، لمبا سفر ہوتا ہے، چلتا ہے، وہ پسینہ ہوتا ہے. تو حضور نے جب کنکری مار کر فارغ ہوئے تو ایک عورت کے رونے کی آواز آئی، بڑی عمر کی خاتون تھی. میرے کریم سے جب قطرہ کسی نے مانگا. حضور سید عالم نے جب دیکھا وہ عورت ہچکیوں سے رو رہی، حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور میرا بچہ ہے، وہ اپاہج ہے، ڈسیبل ہے، اپاہج ہے، ایب نارمل ہے. حضور جب چھوٹا تھا تو میں اس کے ساتھ صفائی کا کام کر لیتی تھی، اب بڑا ہو گیا، اتنا ہو جائے کہ اپنے آپ کو سنبھال لے. حضور نے یہ نہیں کہا کہ مکہ میں بڑے حکیم ہیں، فیزوتھراپی کرنے والے ہیں، جاؤ ان سے کراؤ، بلکہ اس وقت ایک صحابی نے حضور کی خدمت میں، حدیث کے الفاظ ہیں، پتھر کا پیالہ تھا اور اس میں حضور کو پانی پیش کیا. خدا وہ مینا لے جائے اور وہاں یہ حدیث ہم یاد کریں. بندہ دیوانہ ہو جاتا ہے جب وہاں پڑھتا ہے نا. لیکن ہو کوئی خشکا دوست ساتھ نہیں، عاشق کوئی ساتھ. خشکا اپنا بھی بیڑا غرق کرے گا، آپ کا ذوق برباد کرے گا. کوئی عاشق آپ کے ساتھ ہو تو سارا رات مینا روتے میں گزرتی ہے پھر. اور مینا جیسے پھر کوئی رات ہی نہیں ہے. تو حضور کی خدمت میں جو پتھر کے جیسا مٹی کے پیالے ہوتے ہیں، اس طرح پتھر کا پیالہ تھا، حدیث میں وہ دیا. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام سن رہے ہیں اور پانی پی رہے ہیں. اس عورت کی فریاد سن رہے ہیں اور پانی پی رہے ہیں. جب اس نے رو کر کہا حضور اتنا ہو جائے خود کو سنبھال لیں، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، اس کو اٹھا بٹھا نہیں سکتی، بس ادھر سے حضور نے منہ سے اپنے دہنے مبارک سے پیالے کو ہٹایا اور کہا دو اپنے بچے کو پلاؤ، اپنے بچے کو پلاؤ. تو ساتھ میں دوسری ایک عورت بھی کھڑی تھی، اس نے بھی اپنے لیے مانگا کہ کچھ میں لے لوں. فرمایا لے لو. اب وہ عورت کہتی ہے کہ جب میری ایک زمانے میں اس سے ملاقات ہوئی، اس خاتون سے، کہا کیا ہوا تیرے دیوانے بچے کا؟ کہا جس وقت میں نے پانی پلایا خدا نے اس کی عقل میں وہ زور عطا فرمایا کہ ہمارے بستی والے کہتے اتنا ذہین بچہ تو ہم نے دیکھا ہی نہیں. میرے کریم سے جب قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. اللہ اس حدیث کے تحت جو دلوں میں جائز مرادیں آپ کی اور میری ہیں، اللہ سب کو مرادیں اپنے محبوب کے صدقے. قادر مطلق اللہ ہے، اپنے محبوب کے ذریعے اس فیضان کو جاری کرتا ہے.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات چل رہی تھی. سرکار ابو ہریرہ رضی اللہ, مل کر کہو رضی اللہ عنہ, کالے کو بڑی مرچی لگتی, بولو رضی اللہ عنہ, رضی اللہ عنہ. وسلام اللہ علیہ. بھائی سب کو سلام ہے, سب پر سلام ہے, سارے اہل بیت پر سلام ہے, سارے صحابہ پر سلام ہے. کہتے نہیں ان پر سلام اللہ علیہ نہیں بولنا. میں نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے کہ تو ان کے لیے پھر عصمت کا عقیدہ رکھتا ہے نا, تیری چوری پکڑی گئی. کہ تو کیوں سب کو سلام کر سکتے ان کو نہیں کر, تو میں نے کہا صحابی کو نہیں کر سکتے. قرآن تو کہہ رہا هو الذی یصلی علیکم, کیا کرو گے اس آیت کا. لیکن میرے دوستو بزرگوں, ہم چڑھا نہیں رہے ہیں, شیعہ والا عقیدہ نہیں رکھنا سنی اگر ہے, عصمت کا عقیدہ نہیں رکھنا, پھر سلام پڑھ تو کوئی مسئلہ نہیں. پھر کب پتا چلے گا جب وہ سلام تو اوروں پر بھی پڑے گا. میں کبھی کہتا ہوں تو میرا کلپ کاٹ لیتے ہیں, ابو بکر علیہ السلام میں کہتا ہوں تو چڑھ کے میرا کلپ کاٹتے. میں نے کہا اس میں حرج کیا ہے, تقریر تو یہ کر رہا تھا طاہر کہ جب السلام علیکم ہر ایک کو کہہ سکتے ان کو نہیں کہہ سکتے. میں نے کہا جب ابو بکر کو کہا تو تیری اندر کی شیعت جاگی. میں تو مولا علی کے لیے بھی اس حوالے سے کہنے میں جائز ہوں, لیکن جب تو بیلنس کر کے سب تک کہے تب پتا چلے کہ تیری نیت سلامتی ہی کی ہے, عصمت کی نہیں ہے, معصومیت کی نہیں ہے. یہاں عصمت لفظ معصومیت کی نہیں ہے, اور وہ اہل سنت کا مذہب ہے. گالی دیتے رہو, جو دینا میدان محشر میں ہوگا. ہم نے یہی پڑھا اپنے بزرگوں سے, مر جائیں گے یہی کہیں گے بس. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعه حسن وحسین هذا على عاتقه وهذا على عاتقه وهو يلثم هذا مرة ويلثم هذا مرة. کیا حدیث ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس تشریف لائے. اوہ حضور آ رہے ہیں, اس کندھے پر بٹھایا حسن کو. اب منظر آپ ذہن میں لاؤ یار, اور ادھر بٹھایا حسین کو, اور حضور چلے آ رہے ہیں. یہ نہیں کہا کہ پیر صاحب کہہ رہے ہیں ذرا مریدوں تم پکڑو بچے کو, فرمایا میں پکڑوں گا. یہ خود مرشد ہے, ان کو کون اٹھائے گا, ان کو وہی اٹھائے گا جو اصل مرشد ہے. سرکار دو عالم نے اپنے کندھے, وہ تو نماز کا واقعہ تھا نا, اب سب کے سامنے سرکار یہاں کندھے پر بٹھائے ہوئے ہیں. اب کندھے پر بٹھا رہے ہوں گے تو ان کی ٹانگیں حضور کے سینے پر نہیں لگ رہی ہوں گی, ان کے پاؤں حضور کے بدن پر نہیں لگ رہے ہوں گے. یہ لاڑ, یہ مقام, یہ مرتبہ آپ دیکھیے. اسی لیے تو حضرت ابو بکر صدیق نے بھی اپنے کندھے پر اٹھایا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ امام حسن ایک کندھے پر تھے, ذوق لیجیے, اور امام حسین دوسرے کندھے پر تھے. تو سکھائے گا اہل بیت کی محبت ہمیں, جن کا عقیدہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہ ہے کہ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے, لے آؤ نا اپنی مرثیوں میں سے وزنی شعر کوئی لے آؤ. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے, اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. بولیے سبحان اللہ. اس آب تطہیر سے جس میں پودے جمے, اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. میرا امام کیا لکھتا ہے, فرمایا وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء, وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. اب دیکھیں کیسی اس حدیث کو یہاں پر آپ نے جمع کیا. فرمایا وہ حسن مجتبی, وہ حسن جو خوبصورت ہے, حسین ہے, مجتبی چنے ہوئے ہیں, سید الاسخیاء, اوہ وہ سخیوں کے, فیاضوں کے, جوادوں کے سردار ہیں. جتنے جواد اور سخی بانٹتے ہیں انہی کے خزانے سے لے کر بانٹتے ہیں. میرا امام کہہ رہا ہے, فرمایا کہ وہ حسن مجتبی جن کو چوز کیا گیا ہے, لیا گیا, قدرت نے ان کو لیا ہے لوگوں میں سے, سید الاسخیاء جو سخیوں کے, مہربانوں کے سردار ہیں, راکب دوش عزت, اس عزت والے محبوب کے کندھے پر سواری کرنے والے حسن پر لاکھوں سلام. کہ راکب دوش عزت, دوش فارسی میں کہتے ہیں کندھے کو, راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. حضور سید عالم کے وہ عزت اور مبارک کرامت والے کندھوں پر بیٹھ کر سواری کرنے والے وہ حسن جو چنے ہوئے ہیں اور سخیوں کے سردار ہیں اور عزت والے کاندھوں پر بیٹھ کر وہ سواری کرتے ہیں, ان پر سلام ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تھک تو نہیں گئے آپ لوگ, چلو ختم کرتے ہیں, ابھی لنگر بھی ٹھنڈا ہو رہا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور ایک کندھے پر حضرت امام حسن تھے
اور دوسرے کاندھے پر امام حسین تھے. آپ دونوں کو باری باری چومتے تھے. اب مجھے ایک بات بتاؤ, ایک کندھے پر حسن ہو, دوسرے پر حسین ہو, حضور کے چومنے کا انداز کیسا ہوتا ہوگا؟ کیسا اپنی جانب جھکاتے ہوں گے اور کیسا اپنا چہرے مبارک اٹھاتے ہوں گے. ریش مبارک سے تو حضور کا گلا مبارک, سینہ مبارک نظر آتا ہوگا. اس بے قراری جو ظاہر ہو رہی ہے, بے قراری کے لفظ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. فرما اس طرح حضور دونوں کو کندھے پر بٹھاتے, اور حدیث کے الفاظ ہیں وَيَلْثِمُ هَذَا مَرَّةً وَيَلْثِمُ هَذَا مَرَّةً حَتَّى الْانْتِهَاءِ إِلَيْنَا. ایسا نہیں ہے ایک دفعہ چوما. فرما حضور وہاں سے آ رہے تھے, کبھی ان کو چومتے, کبھی ان کو چومتے, کبھی ان کو, یہاں تک کہ حضور ہم تک پہنچ گئے اور یہی کر رہے تھے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں نا. فرمائے ہوا یلسم ھذا مرۃ, حضور ایک دفعہ ان کو کندھے پر بٹھائے چومتے ہیں, ایک دفعہ حسین کو چومتے ہیں, ایک دفعہ مولا امام حسن کو چومتے ہیں. فرما حتی انتہا الینا, ہم تک آنے میں حضور آ رہے تھے, ایک دفعہ چوم کر نہیں چھوڑا, چومتے ہی رہے, چومتے ہی رہے, چومتے ہی رہے, چومتے ہی رہے. سبحان اللہ. کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ وہ یہ شعر میں بھی نعت کا ہے, لیکن اس کو میں امام حسن امام حسین کے لیے منقبت میں پڑھتا ہوں. کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ جو بندہ موت اور آخرت اور ان کی غلامی کو یاد رکھے تو وہ کہتا کوئی حد ہے ان کے عروج کی. اعلیٰ حضرت نے ایسے تو اشعار نہیں لکھے. فرمایا یہ ساری حدیثیں امام کے نظروں میں ہیں, وہ تو امام الحدیث ہیں. فرمایا وَيَلْسِمُ هَذَا مَرَّةً وَيَلْسِمُ هَذَا مَرَّةً, ایک دفعہ ادھر چومتے, ایک دفعہ ادھر چومتے, چومتے 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 بار بار چومتے. حتی انتہا الینا, یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس تشریف لے آئے. فقال رجل, تو ایک بندے نے کہا یا رسول اللہ انک تحبہما, حضور آپ ان دونوں سے بہت پیار کرتے ہیں. اب حضور نے کیا جواب دیا کہ حضرت اسامہ کو دیا تھا وہ سنا آپ نے. ادھر کیا جواب دے رہے ہیں؟ فرمایا فقال من احبہما فقد احبنی, جو ان کو چاہتا ہے وہی مجھے چاہتا ہے. تو مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میں ان کو چاہتا ہوں, تو سن, جو ان کو چاہتا ہے وہی مجھے چاہتا ہے. ومن ابغضہما فقد ابغضنی, جو ان کو ناراض کرتا ہے اس نے مجھے ناراض کیا. خدا نہ کرے ہم یزید کی طرفداری کریں, خدا نہ کرے ہم امام کے قاتلین کی طرفداری کریں, الیاذ باللہ. یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کر کے یہاں پر بیان کر دیا. میرے دوستو بزرگوں, ابھی تو میں امام حسن کی زندگی پاک کا وقت ہی نہیں ملا کہ میں پڑھوں. یوں بیان کرتے ہیں سنی داست, بے ادب گستاخ کالے کو سنا دے اے حسن. موجودہ دور میں اس طرح شعر پڑھا جائے گا. کہتے نہیں ہمارے وہاں بڑی رات کو یہ تقریر نہیں ہوتی. میں نے کہا لڈوؤں کو بلاؤ. ہم نے اپنے اکابر کو ایسی تقریر کرتے ہوئے دیکھا. نہ وہ لیلۃ القدر بدلے گی اور نہ ہمارا انداز بدلے گا. آپ اس کو اپنے اوپر نہ لینا, اس حقیقت پر پہنچے. ہم طنز کسی پر نہیں کر رہے ہیں. آپ بھی ان سے محبت کرتے ہیں, ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں. تو جو ان سے محبت نہیں کر رہا, ہاتھ اس پر صاف کیا جا رہا ہے, بیزاری آپ پر کیوں آ رہی ہے؟ تو پتا چلا آپ نے صرف جو ہے وہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی والا عشق رکھا ہوا ہے, حقیقی عشق آپ کے اندر نہیں ہے. تو شرم کرنی چاہیے. غور کیجئے یہاں پر کیا فرمایا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ آپ کی زندگی مبارکہ کیا کہا حضرت مولانا حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ, بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دے اے حسن. میں نے کہا پیر صاحب, سیٹھ صاحب, اگر یہ علماء رد کرنے والے نہ ہونا تو یہ تمہارے آستانے سارے بد مذہب ہو جائیں. سب سے بڑی عقل مندی ہی یہی ہے. خدا نے یہ نہیں کہا سب تک اپروچ کرو, خدا نے یہ کہا سب کو ٹھیک بات کرو. اب دیکھیں حدیث پاک کے میں چند جملے پیش کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. اور یہ حدیث پاک تقریباً جو ہے وہ تفصیل سے ایک کے بعد ایک اتنی مبارک حدیثیں جو صحیح سند کے ساتھ ہیں میرے سامنے موجود ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرمانا کا ارادہ فرمایا, ارادہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضور کی مرضی مبارک کے بغیر روح مبارک حوالہ نہیں ہوئی. یہ بھی سنی کا مزاج ہے, سوچتا بھی ہے تو کمال سوچتا ہے. یہ میرے امام نے سوچا, اور اس کی دلیل بخاری شریف کی حدیث ہے, عام مومن کے بارے میں ہے. اللہ رب العالمین فرماتا وما ترددت عن شیء نافعل, کتاب الرقاق وہ حدیث کے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جسے وہ پکڑتا ہے نا حدیث,
میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سنتا ہوں. اس کا آخری جملہ جہاں یہ حدیث ختم ہوتی ہے, آخری لائن یہ ہے. اکثر ہم اتنی بات کر کے خاموش ہو جاتے ہیں کہ میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتے ہیں, جس سے زبان بن جاتا ہوں. میرا بندہ فرائض پر پابندی کرنے کے بعد نوافل کی کثرت کرتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. بخاری شریف کتاب الرقاق, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے. ہم یہیں پر رک جاتے ہیں. لیکن اگر پوری حدیث ہم پڑھیں نا تو آخری جملہ جہاں یہ حدیث ختم ہوتی ہے وہاں یہ جملہ ہے, حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتا ہے وما ترددت عن شیء انا فاعلہ, مجھے کسی کام کے کرنے میں سوچ و بچار نہیں ہوتا, تردد نہیں ہوتا. فعال لما یرید, جو چاہتے ہیں کر دیتے ہیں. ترددی, اب یہ بڑا متشابہ جملہ ہے. ترددی عن الموت المومن, میں اس کو یوں انداز میں کہتا ہوں کہ میری قدرت تھوڑی دیر ٹھہرتی ہے, جس کو بظاہر یہاں تردد کے معنی سے کہا گیا. کس چیز کے لیے مولا؟ تو قادر مطلق ہے. فرما جب کسی محبوب کی روح نکالنی ہو, کسی نے آواز لگائی ایسے, تو قادر ہے کھینچ لے, کہا کھینچی تیری جائے گی, ان کو راضی کیا جائے گا. کھینچی تیری جائے گی, ان کو راضی کیا جائے گا. حدیث کے الفاظ ترددی عن الموت المومن, جب کسی محبوب بندے کی روح نکالنی ہوتی ہے تو قدرت تردد کرتی ہے. تردد کا وہ معنی نہیں جو میں اور آپ لیتے ہیں روزمرہ, یہ سمجھانے کے لیے ہے. توقف کرتی ہے. کس معنی میں مولا؟ فرما ہوا یکرہ الموت وانا اکرہ مساتہ, وہ موت کو پسند نہیں کرتا, نہیں جاؤں گا, اور میں اس کو ناراض کرنا پسند نہیں کرتا. اب جب تک وہ راضی نہیں ہوگا روح نہیں نکلے گی. تو مجھے بتائیے جناب, یہ مقام ہے. تو جناب یہ سارا کرم مومن کو کیسے ملا؟ حضور کے صدقے ملا. حضرت موسیٰ نے تھپڑ مارا تھا حضرت اسرائیل علیہ السلام کو. ہنسیے گا مت, یہ رسول اللہ, کیونکہ وہ بھی رسول ہیں, کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں, میں ہنسانے کے لیے نہیں کہہ رہا. جب موسیٰ علیہ السلام نکلے, بخاری شریف کے اندر موجود ہے, اور آپ فرعون کی طرف سے نکلے اور ایک جگہ آپ بیٹھے تھے, تو حضرت اسرائیل آ گئے اور انہوں نے آ کر آپ کی روح لینے کا ارادہ کیا. تو آپ نے تھپڑ, وہ آئے تھے انسانی شکل میں, تو آپ نے جب مارا تھپڑ تو ان کی آنکھ پھٹ گئی, وہ رب کے پاس پہنچے. رافضی اس حدیث پہ بہت ہنسا ہے. میں نے کہا ماننے پر آؤ تو خدا کی انگلیوں میں علی کی انگوٹھی مان لو, العیاذ باللہ. اور جب بات صحیح ڈھنگ کی ہو تو کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے. خیر ہمارا موضوع یہ نہیں ہے. میں نے کہا بری ہے تمہارا کارخانہ ان روایتوں سے بھرا ہوا ہے. ہاں غور کرنا, مجلسی نے کوئی چھوٹی چھوٹی روایت نہیں لائی ہے, ایسی لائی ہے پتہ نہیں کیا کھاتا تھا, سوچتا لمبا لمبا تھا, جو سوچتا تھا وہی لکھ ڈالتا تھا. اب آپ کے ذہن نازک کے لائیو پروگرام آپ کر رہے ہیں, ورنہ میں کچھ باتیں آپ کو اس کی کتاب حیات القلوب سے پڑھتا. لیکن غور کیجئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت اسرائیل علیہ نبی علیہ السلام آئے اور انہوں نے ڈائریکٹ بات کی تو آپ نے تھپڑ مارا. رب کے پاس گئے کہ مولا وہ تیرے کلیم نے تو تھپڑ مارا. اللہ نے آنکھ واپس کرائی, فرما جا کر کلیم سے کہو جو سامنے بیل کھڑا ہوا ہے اس کے بدن پر ہاتھ رکھیں, جتنے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے نا اتنی عمر بڑھا دی جائے گی. حضرت اسرائیل نے آ کر کہا, حضرت موسیٰ نے کہا اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا اس کے بعد موت ہے. فرما اچھا, اب دیکھو راضی کیا جا رہا ہے. تو فرما بس ابھی لے لے لیکن یہاں نہیں. کہا وہ اللہ فلسطین کا آبادی عطا, اللہ فلسطین کو وہ مقدس زمین جہاں پر حضرت موسیٰ آرام فرما رہے ہیں, کثیف احمر بالکل مسجد اقصی کے قریب. فرما وہ سرخ ٹیلے والی جو جگہ ہے نا وہاں داؤد علیہ السلام کی قبر ہے. فرما ہاں. فرما بس ادھر پہنچ جاؤں تو میری روح تو لے لینا. آپ وہاں پر گئے اور امام بخاری نے اس حدیث کو جو بخاری میں لیا کئی جگہ پر لیا, ایک جگہ پر جب لیا تو وہاں پر چیپٹر بانا کہ من احب ان یدفن فی ارض المقدسۃ, جو بندہ یہ چاہے کہ وہ مقدس زمین میں دفن ہو. امام بخاری بھی کتنے پکے بریلوی دیکھیں, عنوان کیا باندھ رہے ہیں. ابھی وقت ختم ہو گیا ورنہ اس عنوان پر ایک تقریر ہوتی ہے کہ آپ نے جو عنوان بانا ترجمۃ الباب, تو فرمایا کہ بندہ جو چاہے کہ اس کی قبر اس کا مدفن مقدس جگہ پر ہو, اللہ اکبر, اس کے تحت یہ حدیث لے کر آئے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بس ادھر ہی ہے. یہاں پر دیوبندی مکتبہ فکر کے انور شاہ صاحب نے یہاں پر, انور شاہ کاشمیری نے یہاں پر بات لکھی کیوں مارا. فرمایا اس لیے کہ ان کو چاہیے تھا کہ پہلے آ کر سلام کرتے, کیونکہ میں ان کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ قبول کرو یہ ہے, ہم اپنی سناتے تو تم نہیں مانتے. تو کہا انہوں نے سلام نہیں کی, اجازت نہیں لی, کیونکہ انبیاء کی روح
ان کی مرضی کے بغیر حوالے نہیں کی جاتی. انبیاء تو انبیاء، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. قیامت تک ایک صالح مومن کے لیے حدیث پاک بخاری کی ہے کتاب الرقاق کی، جب تک وہ راضی نہیں ہوتا ہم اس کی روح کو نہیں اٹھاتے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق اعلیٰ کا وقت قریب ہے. فی رفیق الاعلیٰ اللہ. اور وہ جو نزا کی ساری احادیث موجود ہے نا، وہ یقیناً ہمارے لیے سمجھنے کے لیے ہے، اور اس کے جوابات علامہ ابن حجر دیگر بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لیے ہیں. تو جو محدثین نے اس کی جو شرح کی ہے اس کو اسی انداز میں رکھنے کی ضرورت ہے جو مقام مصطفیٰ کے ساتھ وہ تطبیق، وہ روایت، وہ تعویل مطابقت کرتی ہو. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے ظاہری پردہ فرمانا ہے اور رفیق اعلیٰ کا سفر کرنا ہے تو حضرت زہرا پاک کہتی ہیں ان فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی سیدہ زہرا پاک رضی اللہ عنہا وصلاۃ اللہ علی ابیہا وعلی بالہا وعلیہا انہا اتت، آپ تشریف لائی بالحسن والحسین اباہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شکوتی التی مات فیہا. حضور سید عالم کے پاس آئیں امام حسن کو لے کر اور امام حسین کو لے کر، اور حضور کی خدمت میں عرض کی تورثہما یا رسول اللہ، یا اللہ یا رسول اللہ ان کو وراثت عطا فرمائی، یا اللہ یا رسول اللہ ان کو وراثت عطا فرمائی. فدق کا موضوع میرا آگے آ رہا ہے، زندگی رہے گی انشاءاللہ، اس پر ڈیٹیلز ہم کریں گے ایک یوم بھی، تو میں یہ بات وہاں پر واضح کروں گا. فرما فقالت تورثہما یا رسول اللہ، حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کچھ وراثت شیء کچھ عطا فرمائیے. ہے زمین کیا ہے، باغ کیا ہے، درخت کیا ہے، اونٹ کیا ہے، حضور نے وہ وراثت دی. اف سبحان. کالا ادھر ہی بھٹک رہا ہے. ہم نے کہا یہ انبیاء سے نہیں، بعد میں لوگ لکھیں کہ انبیاء مال جمع کرتے تھے. نا نا، ان کی وراثت کیا ہے؟ ان کی، وہ کسی بزرگ نے صحیح بات کی کہ جن باغ فدق جن یہودیوں کا چھینا گیا ان کی بیٹیاں تو نہ روئیں، نبی کی بیٹی رو رہی. کچھ سمجھ رہے ہو یہ کیا سٹوری بنانا چاہ رہے ہیں؟ یہودی کی بیٹیاں نہیں روئی جن کا تھا، نبی کی بیٹی رو رہی. سید الاتقیاء کی شہزادی جو مال اور مال کی حرص دوروں تک نہیں ہے، الیاذ باللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ. اور وہ صحابہ کرام جو اپنا سر اتار کر حضور کی رضا کے لیے قدموں میں رکھ دیں، انہوں نے ان خاندان کو بھوکا رکھا. صدیق اکبر کو دیکھو، ان کو پڑھو، جب ان کا وصال ہوا تو ان کے گھر سے نکلا کیا تھا؟ بیگم نے ایک دفعہ میٹھا بنا دیا تو فرمائی میٹھا کہاں سے آ گیا؟ کہنے لگے وہ بیت المال سے جو روزانہ آتی ہے میٹھا بنانے کی چیزیں تو وہ تھوڑی میں جمع کر لیتی ہوں. فرمایا اچھا اس کا مطلب اتنی آتی ہے کہ جمع ہو جاتی ہیں. لیٹر لکھا، فرمایا اس کو کاٹو اور اس کو اس سے بھی آدھا کرو. جبکہ وہ آتی ایک بندے کے لیے تھی. بیگم جو ہے وہ ایک دن بناتی نہیں، چھپا کر رکھتی پھر بناتی. وہ ایسے صاحب تقوی لوگ، اللہ رب العالمین محبوب رب عرش ہیں. اس سبز قبہ میں پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے. آ کر کہنے لگی سیدہ پاک صلوات اللہ علی ابیہا وعلی بالہا وعلیہا، سیدہ خیر النساء تشریف لائی رضی اللہ عنہا. کہنے لگی حضور اپنی وراثت سے کچھ عطا فرما دیجیے. انبیاء کی وراثت کیا ہوتی دیکھو، جو دوسرا کوئی دے نہیں سکتا. حضور نے فرمایا اما الحسن، فاطمہ رضی اللہ عنہا تیرا بیٹا جو حسن ہے فلہو ہیبتی، اس کے لیے میری ہیبت، اور وہ سوددی، اس کے لیے میری ہیبت اور میری سرداری ہے. سردار بچکانہ آدمی نہیں ہوتا، بڑا دل والا ہونا چاہیے، بڑا جگر والا ہونا چاہیے، بڑی برداشت والا ہونی چاہیے، بڑا درگزر کرنے والا ہونا چاہیے، حلم و بردباری والا ہونا چاہیے. ہاں تو حضور نے فرمایا جو میری سرداری ہے، جس کو خدا نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور سید عالم کی سرداری وہ ہے کہ جس نے انصاف کے وہ اصول قائم کیے کہ اس پر چلتے ہوئے آپ کے غلاموں میں فاروق اعظم جیسے لوگوں نے جب اس پر عمل کیا تو دنیا انگوش بدندان ہے کہ ایسا بھی انصاف ہوتا ہے. آگے چل کر عمر بن عبدالعزیز نے جو کیا، جہاں پر شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیے ایسا مانت ہو تو یہ چھینٹیں کس کے ہیں کہ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے
تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں۔ بولیے سبحان اللہ۔ تو سرکار فاروق اعظم، سرکار صدیق اکبر، سرکار عثمان غنی، یہ ان کی جلو قدر حکومت جو سورج سے زیادہ روشن ہے، لیکن یہ حضور کے فیض کا ایک چھینٹا ہے جو ان کے لیے سورج بن گیا۔ تو اب آپ دیکھیں جناب رسول اللہ فرماتے ہیں کہ، اور یہ ابھی میرے پاس وقت نہیں، ورنہ میں نے تقریر اصل میں صلح امام حسن پر کرنی تھی، یہ حدیث میں لے کر چل رہا تھا، لیکن وقت زیادہ ہو گیا۔ انشاءاللہ العزیز ہمیں درمیان میں کسی پروگرام میں اس کو ہم ایڈ کریں گے۔ یہاں پر بات کو ختم کرتے ہوئے حضرت مولا امام حسن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، زہرا پاک نے کہا یا رسول اللہ اپنی وراثت میں سے، جملہ کیا کہا؟ اپنی وراثت میں سے، اپنی وراثت میں سے۔ اور وہ روٹی کپڑا مکان باغ پکڑ رہا ہے وہ تو سب کی ہوتی ہے، فرمایا اپنی وراثت میں سے، آپ کی وہ وراثت جو آپ کی اور کسی اور کے پاس نہیں ہوتی، یہ وہ وراثت اب حضور عطا فرما رہے ہیں، اپنی وراثت عطا فرما رہے ہیں۔ فرمایا اما الحسن، اللہ اکبر، میدان محشر میں کیا موجیں ہوں گی، اللہ ایمان پر مارے، کہ جب یہ امام حسن جب کوئی کہے گا وہ دیکھ سامنے امام حسن بیٹھے ہوئے ہیں، عید عید ہے، ادھر امام حسن ادھر امام حسین، او صدیق اکبر وہاں بیٹھے ہوئے، فاروق اعظم چلے آ رہے ہیں، عثمان غنی کچھ دوستوں سے باتیں کر رہے ہیں، مولا کائنات کچھ لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں، تو یہ منظر کیسا ہوگا، بولیے سبحان اللہ۔ ان سب کریموں میں ہم گناہگاروں کی بنائی ہے، سبحان اللہ۔ اللہم ارزقنا ہذہ المرتبہ، اللہ رب العالمین ہمیں یہ مرتبہ و شان عطا فرما دے، اپنے حبیب کے صدقے نزا کے وقت اللہ ان کا عشق ایمان توحید پر قائم رکھے، اللہ رب العالمین حرص و لالچ سے نکالے۔ یا اللہ جب یہ حدیث پڑھ رہے ہیں تو یا اللہ تیری مرضی کے بغیر نہیں پڑھ رہے، ورنہ یہ باتیں کون پڑھ سکتا ہے، واہ تو نے خود ہمیں توفیق دے دی پڑھنے کی، تو مولا جب پڑھنے کی توفیق دی ہے تو پھر ہمارا خاتمہ بھی اسی عقیدے پر کرنا، ہم کفن میں لپٹے ہوں اور ہمارے کانوں میں یہ آوازیں آ رہی ہوں، لوگ سمجھے مر گیا ہے لیکن آنکھیں بند ہے اور بندہ اسی کو سوچ رہا ہے، بولو سبحان اللہ۔ فقال اما الحسن فلہ ہیبتی وسودتی، فرمایا زہرا رضی اللہ عنہا میری ہیبت، میرا دبدبہ، وسودتی اور میری سرداری، اس سرداری کے اندر سارے اخلاق آ گئے، حلم آ گیا، بردباری آ گئی، امانت آ گئی، صداقت آ گئی، فرما تیرے بیٹے حسن کے لیے۔ وَأَمَّا الْحُسَيْن، اور حسین کے لیے جرتی و جودی، میری سخاوت اور میری بہادری جو ہے وہ تیرے بیٹے حسین کے لیے، اللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے حضرت مولا کہتے ہیں کہ الحسن اشبہ برسول اللہ ما بین الصدر الی الرأس، والحسین اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذالک۔ حضرت مولا خود اپنے بیٹے کے بارے میں کہتے ہیں کہ میرا بیٹا حسن اپنے سینے سے لے کر اپنے سر تک ہو بہو رسول اللہ کی طرح تھا، اور فرمایا میرا شہزادہ حسین جو ہے وہ اپنے سینے سے لے کر اپنے پاؤں تک ہو بہو جو ہے وہ حضرت حسین سینے سے لے کر پاؤں تک ہو بہو رسول اللہ کی طرح تھے۔ بات کو ختم کرتے ہیں، امام حسن پاک کی جرت اور حلم بردباری یہ تھی کہ آپ نے ہمیشہ صلح کو پسند کیا، آپ نے ہمیشہ صلح کو پسند کیا۔ 1.5 سال کے قریب عمر ہیں، چلتے ہوئے آ رہے ہیں، جس کو کراؤلنگ کرنا کہتے ہیں، اور ایک حدیث میں ہے کہ سرکار نے تو خطبہ ہی روک دیا اور فرمایا واقعی میں اولاد آزمائش، یہ حضور نے آیت پڑھی، فرمایا اولاد آزمائش، سرکار کہہ رہے ہیں اولاد آزمائش۔ حضور ممبر سے نیچے اتر گئے، فوراً اٹھایا چھاتی سے لگایا، تو ہونٹ سوکھے تھے، پیاس لگی ہوئی تھی، ماں کے پاس جانے کے بجائے حضور کے پاس آئے، سرکار نے اسی وقت اپنی وہ زبان مبارک اللہ اکبر جو حیات بخشتی ہے وہ حضرت امام حسن کے منہ میں ڈالی، اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا وہ چوس رہے تھے اور حضور کے ہونٹ ان کے ہونٹوں کے اوپر تھے، ہو سبحان اللہ۔ ہاں سرکار کی داڑھی مبارک ان کے چہرے پر لگ رہی تھی، آئے ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ کیا کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ تو آپ گویا کہ سیر ہو گئے۔ میں آیت پڑھتا ہوں، حضرت یہ سورۃ النساء کی ہے، آیت نمبر 128۔ میں کہتا ہوں یہ آیت حضرت مولا امام حسن پر صادق آتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، فرما صلح جو ہے وہی خوب ہے، وہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ حضرت مولا امام حسن آ رہے ہیں، سرکار اترے اور گود میں لے کر اپنے گود میں بٹھایا، بخاری کی حدیث ہے،
اور یہ حدیث ابھی اگر آپ ٹائم دے تو بخاری کی اس حدیث کا صرف ترجمہ کر دوں 5 منٹ دیں، کیونکہ اس حدیث کو بیان کیا ہے قادریوں کے مرشد حسن بصری نے، اور یہ بڑی قیمتی حدیث مبارکہ ہے، زندگی پھر وفا کرے نہ کرے، بس یہ میں جلدی سے 2-4 منٹ میں صرف اس کا ترجمہ ہی پڑھ دیتا ہوں۔ اور مولا امام حسن سے جو خلافت ہے طریقت میں وہ حضرت حسن بصری کو ہے۔ مزہ دیکھیے تفضیلیوں کی وہ کٹائی ہوئی ہے کہ بات کرنے والا بھی حضرت مولا کا خاص خلیفہ حسن بصری ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف کتاب الصلاح، حدیث نمبر ہے 2704۔ ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں، میں صرف حدیث کا ترجمہ کر دیتا ہوں کہ ان ابی موسیٰ قال سمعت الحسن، میں نے حسن بصری سے سنا، یقول استقبل واللہ والحسن، جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور امام حسن دونوں کا لشکر سامنے آ گیا تھا، تو وہ کیا تھا؟ یہ حضرت اہل بیت کے عشق امام اور ان کے فیضان سے مملو شخصیت حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، جب حضرت حسن اور حضرت معاویہ حضرت معاویہ کے مقابلے میں پہاڑوں جیسا لشکر لے کر آئے، حدیث الفاظ ہے استقبل واللہ الحسن ابن علی معاویہ بکتائب امثال الجبال، کہتے بس حضرت شرم نہیں آتی ان کو، یہ کہتے ہیں جناب حضرت امام حسن بہت پریشان ہو گئے تھے، بس آپ صلح کی طرف آ گئے۔ میں نے کہا دیکھ، حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں حضرت معاویہ کا لشکر ان کے مقابلے میں چھوٹا تھا اور حضرت امام حسن کا لشکر پہاڑوں کی طرح تھا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول بھی ہیں اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خاص تھے، انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا میں ایسا لشکر دیکھ رہا ہوں جو اپنے مخالفین کو مارے بغیر نہیں لوٹے گا۔ حضرت معاویہ نے کہا اللہ کی قسم، وہ دونوں آدمیوں میں سب سے بہتر تھے، اے عمر اگر اس لشکر نے اس لشکر کو قتل کر دیا اور اس لشکر نے اس لشکر کو قتل کر دیا، حضرت معاویہ کہہ رہے ہیں حضرت عمر بن عاص سے، تو لوگوں پر حکمرانی کے لیے کون میرا ساتھ دے گا، اور لوگوں کی عورتوں کی حفاظت کے معاملے میں کون میرا ساتھ دے گا، لوگوں کے بچوں کی نگہداشت کون میرا ساتھ دے گا؟ یعنی اگر یہ جنگ ہو گئی عمر بن عاص تو اتنے لوگ مارے جائیں گے، ان کا قصاص کون دے گا، ان کی بیواؤں کا کون خیال رکھے گا، ان کی یتیموں کا کون خیال رکھے گا؟ اور حضرت امام حسن کا لشکر ایک پہاڑ کی طرح سامنے کھڑا ہے، اور یہ حضرت امیر معاویہ بات کر رہے ہیں اپنے خاص کمانڈر صحابی رسول حضرت عمر بن عاص سے کہ یار یہ لشکر تو کہہ رہا ہے ختم کر دے گا، لیکن مجھے بتا اس کے بعد پھر حکومت کون کرے گا، ریاست کیسے چلے گی، اور جتنے لوگ مار دیے جائیں گے ان کی بیواؤں کا کیا ہوگا؟ یہ حضرت معاویہ نے بات کی۔ پھر حضرت معاویہ نے حضرت حسن کے پاس قبیلہ بنو شمس کے 2 آدمی بھیجے، عبد الرحمن بن سمورہ اور عبداللہ بن عامر بن قریظ، ان سے کہا کہ تم دونوں امام حسن کے پاس جاؤ اور ان کے سامنے صلح پیش کرو۔ یہ صلح یہاں سے تھی، یہ صلح تو تم کہہ رہے ہو امام حسن مجبور ہو گئے، یعنی پوری کہانی گھما کر جو ہے وہ اس سارے یعنی وہ سال کے جس میں مسلمانوں نے کئی سالوں کے بعد سکون کا سانس لیا تو خارجی رافضیوں کے پیٹ میں درد آیا، مسلمان کیوں ایک دوسرے کو نہیں مار رہے؟ ان کو دکھ یہی ہے، کیونکہ جب امام حسن نے حضرت معاویہ سے صلح کی بات شروع کی تھی نا، تو جنہوں نے عثمان غنی کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ جنگ لگی رہے، وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ جنگ رک جائے۔ انہوں نے کہا یار ایسا کرو کہ حسن کو مار دو اور نام لو معاویہ نے مارا ہے۔ امام حسن فجر پڑھ رہے تھے، ایک بندہ پیچھے آیا، اس نے خنجر لے کر آپ کی کمر پر مارا، وہ کمر سے اللہ نے بچایا، وہ آ کر آپ کی ٹانگ پر لگا اور آپ شدید زخمی ہوئے اور کئی مہینے تک امام حسن زخمی رہے۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک لمبی تقریر کی کہ تم نے اہل بیت کے ساتھ یہ کیا، تو جو کوفے کے اندر ہوا امام حسین کے ساتھ، جو کوفے کے اندر ہوا حضرت علی کے ساتھ، وہی امام حسن کے ساتھ انہی کے چاہنے والوں نے نام لینے، چاہنے والوں سے مراد نعرہ لگا رہے تھے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ یہ لڑتے رہے، کیونکہ یہود کے ایجنٹ تھے، خوارج تھے، کیونکہ انہوں نے صحابی کو شہید کر کے بن میں دنگا کیا تھا۔ اگر یہ صلح ہو گئی حضرت معاویہ اور امام حسن کی تو ہم ایکسپوز ہو جائیں گے، تو معاویہ کو بھی مار دو، حسن کو بھی مار دو، تاکہ یہ جنگ رہے اور غلط فہمیاں پھیلتی رہے کہ اس نے اس کو مارا تھا، اس نے اس کو مارا تھا، اصل یہ چور تھے۔ اب آپ یہاں پر دیکھیے، اس لیے یہاں پر ایک بات یہ بھی کی جاتی ہے، ان قریب میں نے یوٹیوب کے اوپر ایک پروگرام ریکارڈ کرا ہے، وہ آ جائے گا امام حسن پر، اس کو آپ سن لیجئے گا۔
یہ وقت ملے گا تو ہم کریں گے بھی اس پر انشاءاللہ. تو حضرت معاویہ کی طرف سے صلح کا پیغام گیا, تم دونوں جاؤ اور فیصلہ کرو, بات کرو اور فیصلہ امام حسن پر چھوڑ دو کہ وہ کیا کرتے ہیں. وہ دونوں حضرت امام حسن کے پاس گئے, یہ بخاری شریف, اور ان سے گفتگو کی اور یہ فیصلہ ان پر چھوڑ دیا. پس حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہما نے دونوں سے کہا, ہم عبد المطلب کی اولاد ہیں اور ہم کو اس مال سے حصہ ملا ہے, اور ہمارے ساتھ جو لشکر ہے یہ خون ریزی میں طاق ہے. ان دونوں نے, یعنی آپ نے کیا کہا, یہ جو میں تو کروں گا صلح, یہ جو آیا نا لشکر, ان کو مال چاہیے. تو معاویہ کو پہلے کہو کہ ان کو مال دینا پڑے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا ہم تو کریں گے لیکن یہ جو آئے ہیں ان کو مال دو, ان کا پیٹ بھر جائے گا, یہ خاموش ہو جائیں گے. یہ میں آپ کو بند الفاظوں میں بتا رہا ہوں کس قدر فساد انہوں نے کیا تھا. فرمایا ہم عبد المطلب کی اولاد ہیں اور ہم کو اس مال سے حصہ ملا ہے, اور ہمارے ساتھ جو لشکر ہیں یہ خون ریزی میں طاق ہے. ان دونوں نے کہا, حضرت معاویہ نے آپ کو اتنے مال کی پیشکش کی ہے اور آپ سے صلح کے طلبگار ہیں, اور انہوں نے فیصلہ آپ پر چھوڑ دیا ہے. حضرت امام حسن نے کہا میرے لیے اس کا ضامن کون ہوگا کہ جو تم باتیں کر رہے ہو کہ جناب معاویہ یہ ساری چیزیں مان جائیں گے, ضامن کون ہوگا؟ ان دونوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے اس کے ضامن ہیں. پھر حضرت حسن نے جس چیز کا سوال کیا تو ان دونوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے ضامن ہیں, لکھو یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے. لکھوایا گیا. حضرت حسن نے حضرت معاویہ سے صلح کر لی. پھر یعنی مختصر حدیث ہے, تاریخ میں لمبا طویل معاملہ ہے کہ ساری چیزیں سامنے رکھ دی گئی تھی کہ کیا کیا چیزیں آپ کو چاہیے. حضرت امام حسن نے کہا یہ چیزیں چاہیے, اتنے قیدی چھوڑ دیے جائیں, یہ معاملہ کر دیا جائے, یہ معاملہ کر دیا جائے. فرمایا ٹھیک ہے, یہ سارے معاملہ ہو گئے. پھر حضرت حسن بصری نے کہا جب صلح ہو گئی, اب بات ہے امام حسن بصری کی, خلیفہ مولا علی کی. فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکرہ سے یہ سنا ہے. حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ فقال حسن بصری لقد سمعت ابا بکرہ, ابو بکرہ صحابی رسول سے میں نے یہ سنا کہ رأیت رسول اللہ علیہ المنبر, کہ میں نے حضور کو منبر پر دیکھا تھا. والحسن ابن علی علی جنبہ, اور حسن جو تھے وہ حضور کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے. وهو يقبل على الناس مرة وعليه الاخرى, حضور کبھی حسن کے چہرے کو دیکھتے تھے, کبھی لوگوں کو دیکھتے تھے. ويقول, اور حضور فرما رہے تھے ان ابنی هذا سید, او میرے صحابہ یہ ہے چھوٹا سے بچہ میری گود میں لیکن یہ میری امت کا سردار ہے. ولعل الله ان يصلح به بین الفیتین عظیمتین من المسلمین, اللہ رب العالمین دو مسلمانوں کے عظیم گروہ کے ذریعے اللہ رب العالمین میرے اس بچے کے ذریعے مسلمانوں میں صلح کروا دے گا. یہ صلح ہو گئی. اس سال کا نام تھا عام الجماع, امن کا سال. حضرت امام حسن تشریف لے گئے مدینہ منورہ. اس کے بعد آپ باقاعدہ ملک شام جاتے تھے, حضرت معاویہ کے پاس رکتے تھے, اور کئی احادیث ایسی موجود ہیں حضرت معاویہ کے ساتھ وہ بیٹھتے تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے لیے تحفے روانہ فرماتے تھے. یہ صوفیہ نے بھی لکھا, ساری تاریخ کے اندر موجود ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے تھے. کہہ رہے جی شرائط امام حضرت معاویہ نے نہیں پوری کی. میں نے کہا نہیں پوری کی تو تجھے غصہ آ رہا ہے. کہہ لگا نہیں, حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے بعد, ان کی شہادت کے بعد حضرت معاویہ نے شرائط نامہ پورا نہیں کیا, اور وہ شرائط جو تھے وہ دین کی ضرورت تھے. تو میں نے کہا اس وقت تو موجود تھا یا امام حسین موجود تھے؟ کہہ لگا امام حسین موجود تھے. تو میں نے کہا امام حسین بیعت میں تھے یا تلوار لے کر سامنے آئے؟ کہا بیعت میں تھے. میں نے کہا تو بھی اپنا کالا منہ بند کر اور بیعت میں ہی رہ, پھر چپ رہے, اہل بیت کا چاہنے والا تو چپ رہے. لیکن جیسے ہی حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا, یزید کے مقابلے پر حضرت حسین پاک نے تلوار نکالی, اور حضرت حسن کا یوم ہے. انہی کا شہزادہ, لاہور کی سرزمین پر آرام کرنے والی شخصیت, گنج بخش, فیض عالم, مظہر نور خدا, ناقصارہ پیر کامل, کامل آرہ رہنما. گھر کے لوگ بتائیں گے صاحب بیت جو ہوتا ہے, صاحب البیت ما ادرا فیہ, گھر عربی میں کہتے ہیں جو گھر والا ہوتا ہے وہ گھر کی باتوں کو جانتا ہے. حضرت مولا امام حسن کا بیٹا ہمارے آقا سرکار سید علی بن عثمان الحجویری المعروف داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب شریف میں لکھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حق کو غالب دیکھا تو آپ حق کے فرمان بردار رہے,
اور جب حق کو مغلوب یعنی گرتا ہوا دیکھا تو تلوار کھینچ کر لے آئے. فیصلہ ہو گیا. جب آپ نے تلوار نہیں اٹھائی اس وقت حق غالب تھا اور آپ بیعت میں تھے, اور جب آپ نے تلوار کھینچی اس وقت حق گر رہا تھا. تو جس کے آگے آپ نے کچھ نہیں بولا ہم نے بھی ان کو کچھ نہیں بولا, اور جس کے آگے آپ نے تلوار نکال دی ہے اس سے ہماری کوئی دوستی نہیں ہے, اس سے ہماری کوئی دوستی نہیں ہے. تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ذات گرامی ہے, آپ کی ولادت طیبہ ہے, اور قرآن نے یہ کہا تھا الصلح خیر. اور امام حسن بہت نرم دل شخصیت تھے. جب جنگ صفین لگ رہی تھی تو مولا نے ان سے مشورہ مانگا تھا. مولا مرتضیٰ شیر خدا کے مشیروں میں سے تھے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ. تو حضرت مولا نے پوچھا حضرت امام حسن سے کیا کرنا چاہیے, تو بڑے لاڑ سے اپنے والد سے کہا یا ابتی, اے میرے پیارے ابو, دا چھوڑ دیں آپ, دا ہاذا فإن فی سفک دماء المسلمین ووقوع اختلاف بینہم. فرمایا ابا جان چھوڑ دیں, اس میں مسلمانوں کا خون بہت بہے گا اور بہت اختلافات ہوں گے. مولا کے اور لوگوں کا حکم یہ تھا کہ جنگ ہو تو اکثریت کا مشورہ قبول کیا گیا, لیکن اس میں امام حسن کا مقصد اس وقت بھی کیا تھا, دا یا ابتی, ابو چھوڑ دیجیے, آپ اس مسئلے کو رہنے دیجیے. فإنہ فی سفک دماء المسلمین, اس سے مسلمانوں کا بہت خون بہے گا, اور ابو ووقوع الاختلاف بینہم, اور ان میں بڑی اختلاف ہوگی. تو مجھے بتائیے قرآن نے جو یہ بات کی ہے, یہ حضرت امام حسن مجتبی جنت میں جا رہے ہوں گے, اور یہ آیت کا سایہ آپ کے سر پر ہوگا جو آیت 128 نمبر سورۃ النساء کی ہے. اللہ فرماتا ہے والصلح خیر, صلح کر لینا سب سے بڑی خوبی اور بہادری ہے. اللہ رب العالمین مولا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مقدسہ پر انوار و تجلیات کی بارش فرمائے.